السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو سناتی ہوں انسپیکٹر محبوب عالم صاحب کی ایک دلچسپ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ قتل کی واردات پاکستان کے ایک بڑے قصبے کی ہے، لیکن پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز افسر تھانے داروں کے سروں پر سوار رہتے تھے کہ پولیس اپنے فرائض دل جمعی سے پوری کرے اور کوئی تھانے دار اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ میں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ایک روز صبح سویرے ایک کانسٹیبل نے مجھ کو میرے گھر آ کر جگایا اور یہ اطلاع کہ چودھری اکرم قتل ہو گیا ہے اور اس کی اطلاع آئی ہے۔ یہ اطلاع چودھری اکرم کے قتل کی نہ ہوتی، کسی بہت ہی چھوٹے اور غریب آدمی کے قتل کی ہوتی تو بھی میں فوراً تھانے پہنچتا، لیکن چودھری اکرم کا نام سن کر میں نے سوچا کہ مجھ کو پڑ لگ جائیں اور میں اڑ کر تھانے پہنچوں۔ میں نے اس واسطے سوچا کہ چودھری اکرم قصبے کی چند ایک بہت بڑی اور چیدہ شخصیتوں میں تھا۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی جان پہچان تھی۔ میں نے جان پہچان کہا ہے، دوست نہیں کہا۔ قصبوں کی یہ شخصیات اللہ کی خوشنودی بعد میں اور پہلے تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرتی تھیں، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ دوسرے تیسرے دن تھانے آ کر تھانے دار کو سلام کرنا اور غلاموں کی طرح جھک کر دو چار باتیں کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تھانے دار ان سے خوش رہتے تھے اور بوقت ضرورت انہیں مخبر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ چودھری اکرم کی بابت میں نے بھی اندر اور باہر کی ساری باتیں مخبروں سے حاصل کر کے اپنے ذہن کے ریکارڈ میں محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چودھری اکرم قصبے کا ایک امیر کبیر آدمی ہے۔ اس کے بڑے زرخیز مربے بھی تھے۔ قصبے کے قریب بھی اس کی خاصی زرعی اراضی تھی اور مکانوں دکانوں کی صورت میں بھی جائیداد تھی۔ یہ شخص شریف آدمی نہیں تھا۔ اس حیثیت کے لوگوں کو پولیس کی زبان میں معزز کہا جاتا تھا، لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا معزز آدمی بھلا مانس اور شریف بھی ہو۔ یوں کہہ لیں کہ معزز پولیس کی ایک اصطلاح تھی۔ چودھری اکرم کی بابت مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ تقریباً 1 سال پہلے اس نے پہلی بیوی کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ چودھری اکرم کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس کی پہلی بیوی کی عمر چودھری سے 2-3 سال کم ہوگی۔ اب اس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، ایک پرانی اور ایک نئی۔ اس کے قتل کی اطلاع پر پہلا خیال جو میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کے قتل کا باعث ہی دوسری شادی ہے، اور اس قتل کی واردات میں دوسری یعنی نئی اور نوجوان بیوی کا ہاتھ ہے۔ میں تھانے پہنچا۔ وہاں ایک تو 17-18 سال عمر کا ایک لڑکا تھا جو ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ یہ مقتول کا بیٹا تھا اور یہی مقتول کی کل اولاد تھا۔ اس کے ساتھ نمبردار تھا اور ایک معزز آدمی بھی آیا تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ چودھری صاحب پر ہاتھ ڈالنے کی کس کو جرت ہوئی ہے؟ میں حیران ضرور تھا، لیکن اس شخص کے قتل پر مجھ کو کوئی خاص افسوس نہیں تھا، اس واسطے کہ ایسے لوگوں کا انجام عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ چودھری اکرم نے 2 پیشہ ور غنڈے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو اس کے باڈی گارڈ بھی تھے، اور کسی کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تو چودھری ان کو استعمال کرتا تھا۔ ان میں ایک نئی محمد تھا جو نامہ کے نام سے مشہور تھا، اور یہ میرا مخبر بھی تھا۔ دوسرے کا نام شیرا تھا، یہ بھی مشکوک چال چلن کا بدماش تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے مجھ کو اطمینان ہوا کہ یہ مجھ کو چودھری اکرم کی وہ باتیں بھی بتا دیں گے جو پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان پر ہمیشہ پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ مقتول چودھری کے محلے میں ذرا الگ ہٹ کر ایک گرا پڑا مکان ہے جس کے 1-2 کمروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں۔ لاش اس کے ایک کمرے میں پڑی ہوتی ہے۔ شو لگتا ہے جیسے مقتول کو چاقو یا چھری سے مارا گیا ہے۔ پیٹ سے انتڑیاں وغیرہ باہر آئی ہوئی ہیں۔ صبح سویرے ایک عورت ویسے ہی اس مکان کے اندر چلی گئی تو اس نے لاش دیکھ لی اور مقتول کے گھر جا کر اطلاع دی اور نمبردار کو بھی جا کر اطلاع دی۔ میں نے مقتول کے بیٹے کے نام سے FIR تحریر کروائی اور ضروری کاغذی کارروائیاں کر کے ان لوگوں کے ساتھ جائے وقوع کی طرف چل پڑا۔ یہ مکان تھانے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچا تو نمبردار کی عقل مندی دیکھی اور اس کو شاباش دی۔ اس نے مکان کے باہر والے دروازے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اس انتظام سے مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ جائے وقوع پر کھلے صاف رہے۔ نمبردار جب اطلاع پر لاش دیکھنے گیا تھا تو اس نے بچ بچا کر لاش کو دیکھا تھا اور مقتول کے پسماندگان کو بھی آگے جانے نہیں دیا تھا۔ تھانے سے روانگی سے پہلے میں نے کانسٹیبل کو دوڑا دیا تھا کہ وہ کھوجی کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر بہت جلدی پہنچ جائے۔ میں اکیلا اندر گیا۔ یہ ایک مکان کا کھنڈر تھا۔ 2 کمروں کی چھتیں نیچے کو بیٹھی ہوئی تھیں اور جس کمرے میں لاش تھی اس کی چھت ایک طرف تھوڑی سی گری ہوئی تھی جس کا ملبہ نیچے گرا ہوا تھا۔
فرش کچا تھا اور اس پر اتنی مٹی اور دھول تھے کہ کھرے بڑے ہی صاف تھے، اتنے صاف تھے کہ اناڑی بھی ان کو شناخت کر سکتا تھا۔ میں نے کھرے دیکھ لیے، اپنے پاؤں بچ بچ کر رکھتا ہوا میں لاش کے قریب گیا۔ لاش دائیں پہلو پر پڑی ہوئی تھی، انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھی۔ لاش ملبے کے تقریباً 1 فٹ اونچے ڈھیر پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا خون پیٹ کی طرف بہہ کر نیچے گیا تھا، اور جس طرف کھرے تھے خون ادھر نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کھرے خون سے بچ گئے تھے۔ میں نے لاش کو دیکھا اور اسے دوسری کروٹ پر کیا۔ قتل کے واسطے چھری یا چاقو جیسا آلہ استعمال ہوا تھا۔ ایک زخم پیٹ میں تھا اور ایک سامنے سینے میں، اور پھر پیٹ چاک کیا ہوا تھا۔ وہاں ہلکے سبز رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں اور شاید 3-4 تھیں۔ اس جائے وقوع پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ دست درازی ہوئی ہے۔ میں کھرے دیکھنے اور سمجھنے کا کچھ تجربہ رکھتا تھا، لیکن کھوجیوں جیسا نہیں۔ یہ تو ایک فن یا ایسی سائنس ہوا کرتی تھی جس کے ماہر کھوجی موجود تھے۔ وہ تو ایسے مدھم کھروں کو بھی پہچان لیتے تھے جن کو عام لوگ کھرے سمجھتے ہی نہیں تھے اور نظر انداز کر دیتے تھے۔ میں نے جو کھرے دیکھے ان میں ایک تو مقتول کے تھے۔ میں نے مقتول کے پاؤں میں جو جوتی تھی اس کو دیکھ لیا تھا، اس جوتی کے کھرے صاف پہچانے جاتے تھے۔ دوسرے کھرے فلیٹ شوز کے تھے۔ اس زمانے میں مختلف کھیلوں کے کھلاڑی یہ شوز پہنا کرتے تھے۔ دوڑوں کے مقابلے میں شامل ہونے والے بھی یہی شوز پہنتے تھے۔ ان کے تلوے ربڑ کے ہوتے اور ہموار نہیں بلکہ کھردرے سے ہوتے تھے، اور ان پر لمبے لہریے جیسی ابری ہوئی لکیریں ہوتی تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ فلیٹ شوز کا کھرا عام جوتیوں سے بالکل الگ اور قابل شناخت ہوتا تھا۔ وہاں فرش پر کھرے تھوڑی سی جگہ پر آپس میں گڑمٹ بھی ہو گئے تھے۔ ملبے کے چھوٹے ڈھیر کی دوسری طرف ایسے گڑمٹ کھرے زیادہ تھے۔ مجھ کو یہ سمجھنے میں ذرا جتنی بھی مشکل پیش نہ آئی کہ یہاں قاتل اور مقتول کی ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور پھر مقتول قتل ہو گیا۔ میں کھروں کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں پریشان ہو رہا تھا کہ کھوجی آ گیا۔ وہ دھیڑ عمر آدمی اپنے اس فن میں بہت ہی ماہر تھا۔ میں نے اس کو یہ کھرے دکھائے اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر کہا کہ یہاں ایک عورت کا کھرا لازماً ہونا چاہیے۔ کھوجی اس کمرے سے نکل کر باہر صحن میں چلا گیا اور باہر والے دروازے تک گیا۔ اس دروازے سے نمبردار اندر آیا تھا۔ مقتول کا بیٹا اور بیویاں بھی صحن میں سے گزری تھیں، اور پھر میں بھی صحن میں سے گزر کر اندر آیا تھا۔ لیکن کھوجی نے مجھ کو باہر بلا کر دکھایا کہ مقتول اور فلیٹ شوز والا آدمی اندر آئے ہیں، اور واپس صرف فلیٹ شوز والا گیا ہے۔ ان میں تیسرا کوئی کھرا نہیں۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں پائے گئے۔ کھوجی نے ان عورتوں کی جوتیاں دیکھیں۔ کھوجی پھر اندر آ گیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل فرش پر ہو کر اور جھک کر بھی دیکھا۔ اس کو کوئی زنانہ کھرا نظر نہ آیا۔ آخر اس نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ اس مکان میں کوئی عورت نہیں آئی۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں دیکھ کر کھوجی نے فوراً کہہ دیا کہ یہ عورتوں کے کھرے ہیں، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں 2 عورتیں آئی تھیں۔ اب ایک اور خاص چیز نوٹ کریں، لاش کے قریب 5 روپے کا ایک نوٹ پڑا ہوا تھا۔ مقتول نے قمیض و شلوار پہن رکھی تھی۔ قمیض کی ایک جیب اوپر سینے پر تھی اور دوسری دائیں پہلو والی جیب تھی۔ میں نے دونوں جیبوں کی تلاشی لی، اوپر والی جیب سے کچھ نہ ملا۔ پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو میں نے ہاتھ روک لیا۔ اس واسطے روک لیا کہ جیب اندر سے تھوڑی سی باہر آئی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس جیب میں کسی نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس میں جو کچھ تھا وہ نکالا ہے، اور جیب تھوڑی باہر آ گئی ہے۔ 5 روپے کا نوٹ لاش کے قریب پڑا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول کی جیب میں سے نوٹ نکالے گئے ہیں، اور جلدی میں 5 کا یہ نوٹ گر پڑا جو اندھیرے میں اس شخص کو نظر نہ آیا۔ اس سے یہ شک ہوتا تھا کہ مقتول کو لوٹنے کے واسطے قتل کیا گیا ہے اور رقم زیادہ ہوگی، لیکن یہ خیال آ گیا کہ مقتول کی کلائی پر بڑی قیمتی گھڑی بنی ہوئی تھی، اور ایک سونے کی وزنی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں تھی اور ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی انگلی میں۔ قاتل کا مقصد اگر لوٹنا ہوتا تو وہ اتنی قیمتی گھڑی اور اتنی وزنی سونے کی 2 انگوٹھیاں کبھی نہ چھوڑتا۔ اس صورت میں یہ بھی دیکھنے والی بات تھی کہ عورت کا یہاں کیا کام تھا، پھر یہ کہ چودھری کو کیوں قتل کیا گیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ مقتول کے کپڑوں سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس نے بدکاری نہیں کی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول اس جگہ ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا، اور اچانک اس عورت کا خامند یا کوئی بھائی وغیرہ آ گیا اور انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کی جیب میں چاقو ہوگا جس سے اس نے چودھری کو قتل کر دیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس نے اس عورت کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہو سکتا ہے عورت بھاگ گئی ہو، اپنی کسی بہو بیٹی یا بیوی کو رات کے وقت کسی جگہ کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر جو اشتعال پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ سوائے قتل کے کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے قانون میں فوری اشتعال کے تحت
قتل کی سزا بہت ہی تھوڑی رکھی گئی ہے۔ جہاں پھر وہی بات سامنے آئی کہ چوڑیوں کے ٹکڑے کے سوا کسی عورت کی وہاں کوئی نشانی نہیں تھی۔ فلیٹ شوز والے کھرے یقینی طور پر کسی مرد کے تھے۔ کسی عورت کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر سے چارپائی منگوائے اور لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اس کو کہا کہ وہ لاش کو لے جائے اور پوسٹ مارٹم کروائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام اسی قصبے کے سول ہسپتال میں موجود تھا۔ لاش چلی گئی۔ میں نمبردار کی بیٹھک میں جا بیٹھا۔ سب سے پہلے مقتول کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لاش کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اس نے وصول کرنی تھی۔ مجھ کو مقتول کی بابت بیک گراؤنڈ کے حالات معلوم کرنے تھے اور اس کی دونوں بیویوں کی بابت بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ اس کے واسطے نمبردار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبردار کو اپنے پاس بٹھا کر میں نے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ یہ بات تو صاف ہے جناب، نمبردار نے کہا کہ چودھری اکرم قتل ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ مقتول ایک عورت کو لے کر اس کھنڈر میں گیا اور عورت کا کوئی رشتہ دار عین موقع پر جا پہنچا اور چودھری کو کاٹ کر پھینک دیا۔ لیکن جناب، یہ چودھری ایسی گندی جگہ جانے والا آدمی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی حویلی میں اس کا الگ کمرہ ہے، ایک کمرہ اوپر بھی ہے، اور یہاں کھیتوں میں بھی اس نے ایک کچا کوٹھا بنایا ہوا ہے۔ مجھ کو معلوم ہے یہ شخص عورتوں کا شکاری تھا، لیکن کسی بھی عورت سے ملاقات کرنی ہوتی تو رات کے وقت دوسرے دروازے سے عورت کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا، یا بہت احتیاط کرتا تھا تو کھیتوں والے کوٹھے میں بلا لیتا تھا۔ میں نہیں مانتا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ اس گرے پڑے مکان میں ملاقات کی ہوگی۔ یہ تو عام اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کے چھپنے کی جگہ ہے۔ نمبردار کی بات مجھ کو اس واسطے اچھی لگی کہ اس گرے ہوئے غیر آباد مکان میں سوائے چوڑیوں کے ٹکڑوں کے کسی عورت کی کوئی نشانی نہیں ملی تھی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جہاں دو آدمیوں کے کھرے تھے، وہاں اگر عورت ہوتی تو اس کا کھرا بھی ہونا لازمی تھا۔ میں مقتول کو ٹھیک طرح جانتا تھا۔ وہ وزردار آدمی تھا اور اس کی عمر بھی ایسی تھی جس عمر میں عام طور پر آدمی لڑکوں جیسی حرکتیں نہیں کیا کرتا۔ پھر یہ کیا چکر تھا؟ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہوگی اور کچھ دن پہلے کسی کے ساتھ اس کی لڑائی یا جھگڑا ہوا ہوگا اور مقتول نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کی بے عزتی کی ہوگی۔ نمبردار کو اس کا علم ہونا ضروری تھا، اس واسطے کہ ایسی باتیں ایک قصبے یا محلے میں چھپائی نہیں جا سکتی تھیں۔ نمبردار نے یقین کے ساتھ کہا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار مقتول کی ذاتی زندگی سے بھی واقف تھا۔ وہ یہاں تک جانتا تھا کہ نہری علاقے میں مقتول کے مربع تھے اور عام طور پر پانی لگانے کی باری پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھی مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول دشمنی رکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں، ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر اور بڑے خوشگوار لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ اس حیثیت کے لوگ بڑے اچھے طریقوں سے اپنا روب جمائے رکھتے ہیں، لیکن مقتول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دل کا سخی اور فیاض تھا، دوسروں کی مدد بڑی خوشی سے کیا کرتا تھا۔ ایسی ہی کچھ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ مقتول کو اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن مقتول شریف آدمی نہیں تھا، عورت اور شراب سے دل بہلانے والا آدمی تھا۔ ایسے پاپی دوسروں کو خوش رکھا کرتے ہیں۔ پھر مقتول کی گھریلو باتیں شروع ہو گئیں۔ نمبردار نے یہ بات کہہ کر مجھ کو حیران کیا کہ یہ بیویاں آپس میں بالکل ہی نہیں لڑتی، بلکہ پیار سے رہتی ہیں اور کسی اجنبی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ دونوں سوکنے ہیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ نئی اور نوجوان بیوی کو ہر وقت افسردہ اور مایوس ہونا چاہیے تھا کہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہی گئی ہے، لیکن عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی اس گھر میں خوش تھی۔ کبھی کسی عورت کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی بابت شکوہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس نے ایسی بات کہی تھی کہ پہلی بیوی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ نمبردار نے بتایا کہ ظاہری طور پر مقتول نے یہ دوسری شادی اس واسطے کی تھی کہ پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی بچی ہوئی اور نہ بچا، اس واسطے مقتول نے اولاد کی خاطر یہ دوسری شادی کی۔ لیکن یہ لڑکی اپنے باپ سے ایک طرح خریدی گئی تھی اور باقاعدہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے مقتول سے ٹھیک ٹھاک رقم وصول کی تھی۔ پہلی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا کہ خاوند کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ اتنی بھڑک اٹھی ہوگی جس کو فوری اشتعال کہتے ہیں۔ اتنی لمبی ازدواجی زندگی کے بعد خاوند نے اس کو دھتکار دیا۔ لیکن میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ پہلی بیوی اتنی ہی زیادہ غصے میں آ گئی تھی تو اس نے 1 سال انتظار کیوں کیا؟ پھر یہ بات بھی دماغ میں آ گئی کہ پہلی بیوی نے اگر قتل کروانا ہی تھا تو نئی بیوی کو کرواتی۔ نئی بیوی کی طرف سے پہلی بیوی کو اس نقصان کا خطرہ تھا کہ اس کی اولاد ہو گئی تو وہ جائیداد کی حصے دار بنے گی، جبکہ پہلی بیوی کا اپنا بیٹا
جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو قدرتی طور پر چاہتی ہوگی کہ ساری جائیداد کا وارث اس کا بیٹا بنے۔ پھر یہ شک میرے دماغ میں آیا کہ مقتول کو نئی بیوی نے قتل کروایا ہے، اور اس کا باعث یہ ہے کہ مقتول نے اس کی جوانی حرام کر دی تھی اور اپنی عیش و عشرت کے واسطے بیاہ لایا تھا۔ لیکن یہاں بھی وہی بات سامنے آئی کہ اس نے 1 سال انتظار کیوں کیا؟ 1 سال انسان اگر جہنم میں رہے تو اسی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے اور ذہن اس جہنم نما ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ صرف ایک صورت تھی، اگر یہ پیدا ہو گئی تھی تو نئی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا۔ وہ یہ کہ ممکن تھا کہ نئی بیوی کی کسی کے ساتھ در پردہ محبت والی بات چیت چل گئی ہوگی، اور اس لڑکی کو چودھری اکرم سے آزاد کرنے کا اس آدمی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے قتل ہی کر ڈالا۔ یہی ایک صورت تھی کہ وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ میں نے اس شک کو ذہن میں رکھا اور نمبردار کو کہا کہ مخبری کرتا رہے اور دیکھے کہ مقتول کی یہ نئی بیوی کسی کو چوری چھپے ملتی ملاتی ہوگی۔ مجھ کو پورا یقین تھا کہ نمبردار یہ کام کر لے گا۔ نمبرداروں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، ان کے زیر اثر 2-4 عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ہر گھر کے اندر کی خبریں لے آتی تھی۔ نمبردار نے 2 آدمیوں کے نام بتائے جو مقتول کے خاص آدمی تھے اور اس کے باڈی گارڈ بھی بنے رہے تھے۔ نمبردار کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بابت میں پہلے ہی جانتا ہوں۔ ایک تھا نامہ جو میرا مخبر بھی تھا۔ اس وقت جب میں اندر بیٹھے نمبردار کے ساتھ باتیں کر اور سن رہا تھا، نامہ باہر موجود تھا۔ دوسرا شیرہ تھا۔ اس شیرے کو شاید معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بابت بہت کچھ جانتا ہوں۔ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ نامے سے تو ابھی میں نے پوچھ گچھ کرنی تھی اور مجھ کو امید تھی کہ وہ کارآمد باتیں بتائے گا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کے واسطے تو کئی گھنٹے درکار تھے۔ میں نے سوچا کہ اس دوران مقتول کی دونوں بیویوں کو دیکھ لیا جائے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ تھانے دار کو تفتیش و سراغ رسانی کا تجربہ ہو تو وہ چہرے اور اندازے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ اس مرد یا عورت کا واردات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ یہ سوچ کر میں نے نمبردار کو کہا کہ وہ مقتول کی دونوں بیویوں کو یہاں لے آئے۔ گھر قریب ہی تھا۔ نمبردار نے آ کر مجھ کو بتایا کہ دونوں آ گئی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بڑی یعنی پہلی بیوی کو میرے پاس بھیج دے اور دوسری کو اپنے گھر میں بٹھا دے۔ نمبردار کے جانے کے 2 ہی منٹ بعد ایک معزز اور اچھی شکل و صورت کی عورت میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور اس کے خاوند کے قتل کی بابت ہمدردی اور اظہار افسوس کی باتیں شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ غم سے نڈھال ہوتی یا کچھ زیادہ غمگین ہوتی۔ پھر میں نے مقتول کے خلاف بولتے ہوئے کہا کہ اس نے اس پہلی بیوی پر کتنی زیادتی کی ہے کہ اس عمر میں آ کر ایک نئی لڑکی بیاہ لایا ہے۔ مجھ کو اس کا کچھ فرق نہیں پڑا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، اس کو بیاہ کر نہ لاتا تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی بنا لیتا۔ چودھری نے تو 2-3 بے نکاحی بیویاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میرے ساتھ تو اس نے رسمی تعلق رکھا ہوا تھا۔ میں نے نئی بیوی کی بابت باتیں شروع کر دیں اور اس قسم کی رائے دی کہ اس نئی لڑکی نے مقتول کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اور وہ پہلی بیوی کے دماغ پر بھی سوار ہو گئی اور صرف اپنے نوجوانی اور خوبصورتی کی بدولت گھر کی مالکن بن گئی ہوگی۔ نہیں جی، چودھرانی نے کہا، شہاں معاملہ الٹ ہوا۔ مجھ کو یہی امید تھی جو آپ نے کہا ہے، لیکن لڑکی آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بڑی صاف بات ہے کہ اس لڑکی کی شادی اتنی زیادہ عمر کے مرد کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کے باپ نے لڑکی کی قیمت وصول کی ہے۔ لڑکی میرے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے اور اس کو ذرا سی بھی خوشی نہیں کہ اتنے امیر کبیر آدمی کی بیوی بن گئی اور یہاں منمانی کرے گی اور اپنی فرمائشیں پوری کروا کے شہزادی بن جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نئی اور نوجوان بیوی پرانی بیوی کے خاوند کے ساتھ مل کر کباڑ خانے میں پھینک دیتی ہے اور ملکہ بن جاتی ہے۔ بعض نوجوان بیویاں تو زیادہ عمر کے خاوند کو ایسی نقش ڈالتی ہیں کہ اس کو لوٹ لوٹ کر اپنے پچھلوں کا گھر بھرتی اور خاوند کو کنگال کر دیتی ہیں۔ میں اب بھی حیران ہوا کرتی ہوں کہ یہ لڑکی کتنی اچھی عقل والی ہے کہ اس نے گھر میں سکون رکھنے کے واسطے یہ بات سوچی ہے۔ یہ اپنی عقل کو دوسری طرح بھی استعمال کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ کہا کہ یہ میری خدمت کرے گی اور خاوند کی صرف بیوی بنی رہے گی۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا رویہ یہی رکھا جو میں نے بتایا ہے۔ خدا کی قسم، وہ میری خدمت اس طرح کرتی ہے جس طرح کوئی بیٹی اپنی ماں کی کیا کرتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو سمجھا دیا تھا کہ اس خاوند کو کہیں اپنا وفادار نہ سمجھ لے۔ یہ شخص عورتوں کا شکاری اور کھلاڑی ہے اور بڑی عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے اور یہ کسی ایک کا وفادار نہیں بن سکتا۔ میں نے اس چودھرانی کو کہا کہ چودھری اکرم تو
بڑا ہی خوش طبع اور ہنس مسکرا کر بات کرنے والا آدمی تھا، اور سنا ہے کہ اس کا غصہ بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ گھر میں بھی مرحوم اسی طرح رہتا ہوگا۔ توبہ کرو جی، چودرانی نے کہا۔ اس کی مسکراہٹیں اور اس کی ہنسی اور اس کی خوشگوار طبیعت گھر کے دروازے سے باہر سے شروع ہوتی اور دروازے کے باہر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گھر میں آ کر تو یہ سکھا شاہی چلاتا تھا اور ذرا سا اشارہ خود ہی پیدا کر کے ایسا غصہ جھاڑتا کہ ہم دونوں بیویاں دبک جاتی تھیں۔ چودرانی نے یہ بات کہہ کر کہا کہ اس نے سنا ہے کہ چودھری کی جس اجڑے ہوئے مکان میں لاش ملی ہے وہاں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ اس نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایک عورت بھی تھی۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے چودرانی کو دکھا کر کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نہیں مانتی، چودرانی نے کہا۔ کسی عورت کو ساتھ لے کر چودھری ایسے گرے اور اجڑے ہوئے مکان میں جانے والا آدمی نہیں تھا، اور پھر اس کو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں کہ جب کبھی اس کا کسی عورت سے بدکاری کے واسطے من چاہتا تھا تو اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا، اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس طرح چودرانی نے بھی تصدیق کر دی کہ اس مکان میں عورت گئی ہی نہیں تھی۔ چودرانی نے یہ بھی کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ چودھری شہر جا کر رنڈی بازی بھی کیا کرتا تھا۔ شراب پینا تو وہ جائز اور حلال سمجھتا تھا۔ میں نے چودرانی سے پوچھا کہ یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ چودرانی نے نامے کا نام لیا۔ چودھری سمجھتا تھا کہ نامہ اس کا غلام ہے۔ چودرانی نے کہا، یہ لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، جہاں سے ہڈی ملتی ہے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے نامے اور شیرے کو کھلا پلا کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہر خبر مجھ کو دیتے تھے۔ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ساتھ چودھری نے یارانہ لگا رکھا تھا۔ میں نے چودرانی سے پوچھا کہ پھر اس نے آج نامے سے پوچھا نہیں کہ اس مکان میں اس کے ساتھ کون عورت تھی؟ چودرانی نے جواب دیا کہ اس نے پوچھا تھا، لیکن نامے نے کہا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ چودرانی نے ان عورتوں کا اشارہ دیا جن کے ساتھ مقتول کا یارانہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ اس کے نام پتہ وغیرہ مجھے اس نے بتا دیے۔ چودرانی نے 2 عورتوں کے نام اور محلے وغیرہ بتائے۔ میں نے چودرانی کو اپنا شک بتایا کہ ان عورتوں میں سے کوئی اس مکان میں چودھری کے ساتھ ہوگی، اور اس کا خاوند یا بھائی عین موقع پر پہنچ گیا اور چودھری کو قتل کر دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے دماغ میں تھا کہ اس مکان میں کسی عورت کا کھرا نہیں ملا تھا، اور مجھ کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میں چودرانی کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، چودرانی نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان عورتوں کے خاوند وغیرہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں، اور چودھری نے ان کے منہ کسی نہ کسی طریقے سے بند کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں بلایا اور اس اجڑے ہوئے مکان میں کیوں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چودرانی نے تقریباً 1 مہینے پہلے کا ایک واقعہ سنا دیا، جو اس طرح تھا کہ رات 10 بجے کے بعد دونوں بیویوں کو شک ہوا کہ اوپر والے کمرے میں چودھری کے پاس کوئی عورت ہے۔ اوپر جانے کے لیے ایک اور راستہ بھی تھا۔ بیویوں کو خیال ہوا کہ یہ عورت اس راستے سے اوپر گئی ہے۔ دونوں بیویوں نے ایکا کر کے یہ ارادہ کر لیا کہ آج چودھری کو موقع پر پکڑیں اور اس کو کہیں کہ ہم دونوں کو طلاق دے دے، اور پھر جو جی میں آئے کرے۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پہلی بیوی نے دروازے پر دستک دی تو چودھری باہر نکلا۔ پہلی بیوی نے یعنی اس چودرانی نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ چودھری نے کوئی اور جواب دینے کے بجائے دروازہ بند کر دیا اور ان دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ چھوٹی بیوی نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بیوی نے چودھری کو شرمسار کرنے کے لیے کچھ کہا تو چودھری نے پہلا کام یہ کیا کہ نئی بیوی کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور ننگی گالیاں دی۔ بڑی چودرانی پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ اگر اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو سارا شہر سنے گا اور وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ چودرانی نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس کو یعنی جو عورت اندر بیٹھی تھی اس کو گھر میں رکھو، ہم دونوں کو۔ چودھری نے ان دونوں کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ ان دونوں بیویوں کو قتل کروا دے گا کہ اپنے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھے گا۔ مختصر بات یہ کہ دونوں بیویوں چودھری کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی، جو زبانی کلامی تھی، اور معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا۔ وہ عورت اندر جو بیٹھی تھی، چودھری نے آخر یہ حرکت کی کہ ان دونوں کو گالیاں اور دھمکیاں دے کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دونوں بیویاں جانتی تھی کہ چودھری ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دونوں نیچے اتر آئیں۔ چھوٹی بیوی تو بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ چودرانی نے اس کو تسلیاں دی کہ وہ اتنا بھی نہ ڈرے، چودھری نے سارا الزام اپنے اوپر لے لے گی۔ چودرانی نے اگلے روز یہ کام کیا کہ اس عورت کے گھر چلی گئی اور اس کو بہت ہی برا بھلا کہا، اور یہ بھی کہا کہ وہ عرصے سے جانتی ہے کہ وہ چودھری کے پاس جاتی ہے۔ اب دیکھے کہ عورت کتنی ڈھیٹ اور دلیر تھی۔
اس نے چودھرانی کی بے عزتی کر دی اور کہا کہ وہ چودھری سے اس کو جوتے پڑوائے گی۔ اس طرح یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ چودھرانی کی زبانی سنا تو مجھ کو شک ہوا کہ چودھری اکرم کے قتل کا باعث یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ میں رکھ کر میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ جب وہ سورت کے گھر جا کر لڑی تھی تو سورت کا خاوند یا کوئی اور گھر میں مرد ہوگا؟ چودھرانی نے بتایا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور یہ باتیں اندر کمرے میں بیٹھ کر ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ سورت کا خاوند دکاندار ہے اور اس شخص میں اتنا دم خم نہیں لیکن وہ چودھری پر وار کرتا۔ پھر سورت کے 2 بھائی تھے جو بھی بہت چھوٹے تھے۔ چودھرانی کی باتیں سن کر میرا شک رفع ہو گیا، لیکن اس عورت کو میں نے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھرانی نے یہ بات بالکل صاف کر دی تھی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک مشتبہ اور بھی تھا، اور یہ مقتول کا بیٹا تھا، بلکہ واحد اولاد تھا اور ایک امیر اور اونچی حیثیت والے چودھری کا بیٹا تھا۔ اس واسطے اس کا بگڑا ہوا شہزادہ ہونا قابل یقین تھا۔ اس قسم کے شہزادوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ میں نے چودھرانی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے یہ بات کی اور کہا کہ اس کا بیٹا اپنی نوجوان سوتیلی ماں سے تنہائی میں ضرورت ملتا ہوگا اور شاید اسی وجہ سے نئی بیوی اس گھر میں خوش ہوگی۔ چودھرانی نے بڑے یقین کے ساتھ میرا یہ شک صاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ باپ نے تو بیٹے کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن چودھرانی نے اس میں خاندانی شرافت پیدا کی اور اس کی تربیت بڑی ٹھیک ٹھاک کرتی رہی۔ چودھرانی نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بچی تو نہیں تھی کہ یہ بھی نہ دیکھتی کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کا اپنا نوجوان بیٹا ہے۔ اس کا بیٹا نئی بیوی کو خالہ کہتا تھا اور اس کی ماں نے بیٹے کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ لڑکی بھی اس کی ماں ہے۔ چودھرانی نے اس معاملے میں میرے ساتھ ذرا لمبی بات کی تھی اور کچھ سوال میں نے پوچھے تھے۔ میں یہ سارے سوال جواب چودھرانی کا بیان نہیں سنا رہا۔ مختصر بات یہ ہے کہ چودھرانی نے مجھ کو یقین دلا دیا کہ اس کے بیٹے کا دھیان اس کی نوجوان سوکن کی طرح بالکل نہیں تھا۔ جو دھیان تھا وہ ایک ماں بیٹے جیسا تھا۔ بہرحال میں نے شک کو دل میں محفوظ رکھا۔ چودھرانی نے 2 اور عورتوں کے نام دیے۔ اس طرح ان عورتوں کا ٹوٹل 3 ہو گیا۔ ان میں ایک عورت اس کے کہنے کے مطابق جوان اور بڑی خوبصورت تھی اور اس کا خاوند بڑا ہی موٹا بھدا اور جاہل سا آدمی تھا۔ اس عورت کا بھی کوئی ایسا بھائی نہیں تھا جو کبھی غیرت میں آ کر اس کو روکتا یا چودھری کو ہی صاف کر دیتا۔ یہ عورت مقتول کی ایک طرح کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے تیسری جس عورت کی نشاندہی کی اس کا نام مجیدہ تھا اور جیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ بھی ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ جیدہ چھوٹی ذات کی عورت تھی جس کو دیہات اور قصبوں میں کامی یا کمی کمین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں اور وہی لوگ ان کے انداتا بنے رہتے ہیں۔ جیدہ ایسی ایک خاوند کی بیوی تھی جو قصبے میں بیاہ شادیوں پر یا کسی کی وفات پر اور 40ویں پر دیگیں پکاتا تھا اور مقتول جیسے چودھریوں کے گھروں میں بھی کام کاج کرتا تھا۔ جیدہ خاص طور پر چلاک عیار عورت تھی۔ زاہد اور پارسا کو بھی موم کر لیتی اور کسی نامی گرامی غنڈے اور بدماش کو بھی اپنے سامنے جھکا لیتی تھی۔ مظلومیت کی ایکٹنگ کرے تو آپ کے آنسو نکال دے۔ چودھرانی نے جب جیدہ کی صاف بیان کیے تو میں نے سن تو لیے، لیکن ایسے لگا جیسے اس عورت کو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا ایسی عورت کے ساتھ واسطہ ضرور پڑا۔ ایسی عورتیں تفتیش میں بہت مدد کیا کرتی تھیں۔ چودھرانی نے بتایا کہ عورت جیدہ بھی مقتول سے ملتی ملاتی رہتی تھی اور یقیناً مقتول اس کو پیغام رسانی کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا۔ اس کو تو ضرور ہی شامل تفتیش کرنا تھا اور یہ مجھ کو پوری امید تھی کہ اسے کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ ضرور مل جائے گا۔ دن کا پچھلا پہر بھی گزرا جا رہا تھا اور ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کو بھی دیکھ کر تھوڑی سی پوچھ گچھ کر لوں۔ چودھرانی کو کہا کہ وہ جائے اور اس لڑکی کو بھیج دے۔ اس لڑکی کو میری سوکن نہ سمجھیں۔ چودھرانی نے اٹھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو میں اپنی بیٹی اور وہ مجھ کو اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ہم دونوں کے اس تعلق پر عورتیں اور دوسرے سننے والے بھی حیران ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ ہم دونوں نے گھر میں امن اور سکون رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو بڑی مدت سے اپنا دھیان اللہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ چودھرانی کے جانے کے 15-20 منٹ بعد ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی میرے سامنے آئی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کی ہلکی ہلکی حرکتوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ یہ گھبراہٹ کی شدت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ خوف اور یہ گھبراہٹ کم کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور دوستی کے لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ ایک افسوس تو اس پر کیا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ وہ بالکل خاموش میرے منہ کی طرف دیکھتی اور چپ رہی۔ میں نے اس کی اعصاب کا تناؤ اور کھچاؤ ختم کرنے کے واسطے ایسی باتوں پر آ گیا جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔
مجھ کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اس لڑکی کے دل پر یہ ڈر بھی ہوگا کہ وہ تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے، اور یہ تھانے دار اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں اس لڑکی کا الگ تھلگ بیان نہیں بتاؤں گا، اور میں نے جو اس سے سوالات پوچھے وہ بھی نہیں بتاؤں گا، اس واسطے کہ بڑی چودرانی نے مجھ کو تقریباً ہر بات بتا دی تھی اور پردہ ذرا سا بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ میں چودرانی کی ساری باتیں دماغ میں رکھ کر اس لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ وہ ہر بات کی تائید اور تصدیق کرتی چلی گئی۔ اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ جب وہ بیاہی ہوئی اس گھر میں آئی تھی تو چودرانی کے پاس بیٹھ کر بہت رہی اور وہی باتیں کہی تھی جو سب چودرانی کی زبان سے سن چکا ہوں۔ اس نے کوئی شک نہ رہنے دیا کہ وہ دل و جان سے چودرانی کی خدمت کرتی تھی، اور اس کے دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اس گھر کی ملکہ بنے۔ چودرانی کو تو وہ دعائیں دیتی تھی جس نے اس کو اس گھر میں پیار اور سکون سے رکھا۔ اس نے وہ واقعہ بھی سنا دیا جو چودرانی نے مجھ کو سنایا تھا کہ رات کو ایک عورت کو اوپر والے کمرے میں جا پکڑا تھا۔ میں نے مقتول کے بیٹے کی بابت پوچھا کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہوگا، لیکن نئی بیوی نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس لڑکے نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی اور اس کے ساتھ پورے احترام سے پیش آتا تھا۔ میں نے اپنی تجربے کے مطابق اپنی استادی چلائی اور اس لڑکی سے کوئی خاص بات اگلوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مجھ کو کوئی اشارہ دیتی۔ اس کا سارا بیان اور میرے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سب چودرانی کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے اب فارغ ہی کرنا تھا کہ اتنے میں باہر گلی میں کوئی شور سے سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ لاش آ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کو جانے کے واسطے کہہ دیا۔ چند منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور اس نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دی۔ رپورٹ میں وہی زخم لکھے گئے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ موت کا وقت رات 10:30 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا۔ اہم بات جو رپورٹ میں سامنے آئی میں اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتول کسی عورت کے پاس نہیں گیا اور اس کے جسمانی اعضاء اس رپورٹ کی صحیح گواہی دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ مقتول کی کسی عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب تو پکی تصدیق ہو گئی کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی زنانہ کھرا مل جاتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ مقتول اور یہ عورت اس مکان میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ عورت کے لواحقین آ گئے اور انہوں نے مقتول کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں پھر وہی بات آتی تھی کہ انہوں نے عورت کو کیوں چھوڑ دیا۔ میں اب تھانے جانا چاہتا تھا، لیکن نمبردار نے میرے واسطے اور میری پولیس پارٹی کے واسطے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور تھانے چلے گئے۔ نامہ باہر حاضر رہا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے جا کر میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی۔ کھانا کھا لیا تھا۔ میں کسی نہ کسی سراغ پر جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش میں تھا اور نامہ میری بہت مدد کر سکتا تھا۔ تھانے جا کر نامے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک بات جو تفتیش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بتاتا ہوں۔ مخبروں کو میں نے کبھی کوئی راز کی بات نہیں بتائی تھی، مثلاً یہ کہ جائے وقوع سے کیا ملا یا کس سے مجھ کو کیا پتہ چلا۔ نامے کو میں نے یہی تاثر دیا کہ اس مکان میں ایک عورت بھی موجود تھی، لیکن یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں گئی اور کون تھی۔ نامے کو میں نے یہ بھی نہ بتایا کہ کھرے کیسے ملے ہیں اور ان میں کوئی زنانہ کھرا نہیں ملا۔ مجھ کو معلوم ہے نامے، میں نے کہا، تم چودھری کے رازدار تھے، تمہیں ضرور ہی معلوم ہوگا کہ کون عورت تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ چودھری نے کون کون سی عورت کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ نامے نے انہی دو عورتوں کے نام بتائے جو مجھ کو چودھرانی سے معلوم ہو چکے تھے۔ اس نے جیدہ کا نام لیا۔ میں نے 2-4 اور باتیں کی اور پھر میں نے خود جیدہ کا نام لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا چودھری کا تعلق نہیں تھا؟ بڑا زبردست تعلق تھا جی، نامے نے جواب دیا۔ میں نے اس کا نام اس واسطے نہیں لیا تھا کہ دوستی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ جیدہ کو چودھری بتاتا تھا کہ آج رات فلاں عورت کو میرے پاس بھیج دینا۔ جیدہ پیغام پہنچا دیتی تھی۔ جیدہ کی استادی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جناب۔ اس عورت کو بھی جیدہ نہیں اس مکان میں آنے کا پیغام دیا ہوگا۔ میں نے کہا، مجھ کو امید ہے کہ جیدہ سے پتہ لگ جائے گا۔ جیدہ کے ساتھ میری بڑی اچھی دعا سلام ہے، نامے نے کہا۔ میں خود پوچھ لوں گا۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوایا، اس ویران گرے ہوئے مکان میں کیوں بلایا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ چودھری جس عورت کو چاہتا تھا اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا۔ اس بات پر تو میں بھی حیران ہوں جناب، نامے نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پہلا موقع ہے کہ چودھری نے ایسا کیا ہے۔ شیروں کو کچھ معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ تم شام کو چودھری کے گھر گئے ہوگے؟ نہیں جناب، نامے نے جواب دیا۔ میں نے تو آج سارا دن چودھری صاحب کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ مقتول کی حیثیت کے لوگوں کے چمچے اور باڈی گارڈ شام کو روزمرہ ان کے ہاں جاتے تھے، اور جب وہ شخص اجازت دیتا تو اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ ان لوگوں کی یہ حرکتیں ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتی تھیں۔ ایک بات دل میں آتی ہے جناب،
نامی نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، سمجھ نہیں آتی کہ بات زبان پر لاؤں یا نہ لاؤں۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں، اور آپ مجھ کو ایک جاہل بندہ سمجھ کر سن لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ میرے آگے رکھ دے۔ اس نے یہ بات بتائی کہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے مقتول نے اس کو بتایا تھا کہ وہ گھوڑی پر ایک گاؤں کسی کے مدعو کرنے پر گیا تھا۔ چودھری نے گاؤں نہیں بتایا تھا۔ مقتول چودھری دوپہر کے وقت واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک درویش آدمی بیٹھا تھا۔ اس درویش کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ درویش نے ہاتھ کے اشارے سے مقتول کو روکا۔ مقتول صرف رکا ہی نہیں بلکہ گھوڑی سے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ اس نے اس کو کیوں روکا ہے، کیا وہ کسی تکلیف میں ہے؟ درویش نے بتایا کہ اسے بڑا تیز بخار ہے اور وہ بڑی شدت سے پیاسا بھی ہے اور وہ شہر پہنچنا چاہتا ہے۔ درویش سے ٹھیک طرح بولا نہیں جاتا تھا۔ مقتول نے اس کو اٹھایا اور اپنی گھوڑی پر سوار کر لیا، خود گھوڑی کی باگ پکڑ لی اور پیدل چل پڑا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی حیثیت کے آدمی کی مہربانی دیکھ کر درویش اس کا کتنا زیادہ مشغول ہوا ہوگا۔ مقتول اس کو قصبے میں اپنے گھر لے آیا اور سب سے پہلے اس کو پانی پلایا، پھر کہا کہ وہ جو کچھ کھانا چاہتا ہے بتا دے، وہی حاضر کیا جائے گا۔ درویش نے کہا کہ وہ تھوڑا سا دودھ پینا چاہتا ہے، کھائے گا کچھ بھی نہیں، اور پھر اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ مقتول نے اسی وقت نوکر کو بلا کر کہا کہ دودھ لے آئے۔ دودھ آیا جو درویش نے پیا اور مقتول نے اس کو پھر گھوڑی پر بٹھایا اور ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے درویش کا بخار دیکھا، پھر اس کا معائنہ کیا اور دوائی دے دی۔ مقتول چودھری نے درویش کو کہا کہ اس کے گھر چلے اور صحت یاب ہونے تک وہیں رہے، لیکن درویش نہ مانا۔ اس نے کہا کہ وہ آگے ایک اور گاؤں جانا چاہتا ہے جہاں شام سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ مقتول نے اس کو کہا کہ وہ گھوڑی دے کر اپنے نوکر کو ساتھ بھیجے گا اور وہ درویش کو اس گاؤں چھوڑائے گا، لیکن درویش نے پیشکش قبول نہ کی اور کہا کہ اس گاؤں تک تانگے جاتے ہیں اور وہ تانگے میں بیٹھ جائے گا۔ مقتول نے ایک تانگے والے کو بلوایا اور درویش کو اس پر سوار کر دیا۔ تانگے والے نے کہا کہ وہ 4 اور سواریاں اس طرف بٹھا کر روانہ ہو جائے گا۔ چودھری نے تانگے والے کو پیسے دینے لگا تو درویش نے اس کو روک دیا اور کہا کہ وہ ایسا احسان قبول نہیں کرے گا، اس واسطے کہ وہ بھکاری نہیں، اللہ نے اس کو بھی کچھ دیا ہے۔ شبات کہہ کر درویش اس طرح چونک پڑا جیسے اس کو کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ تانگے سے اتر آیا اور چودھری کو ذرا ایک طرف لے گیا۔ بخار نے تو میرا دماغ معاف کر دیا ہے، درویش نے کہا۔ آپ کہیں گے کہ کس احسان فراموش آدمی سے پالا پڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو تھوڑی سی روحانی طاقت عطا فرمائی ہے، اچانک اشارہ ملا ہے۔ مجھ کو اس دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میری روح بھی خوش ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت میری حالت کیسی ہو رہی تھی جب آپ نے مجھ کو گھوڑی پر بٹھایا اور پھر گھر لا کر پانی پلایا۔ اگر 2-3 منٹ اور مجھ کو پانی نہ ملتا تو میں مر جاتا، مرتا نہ تو بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ مقتول نے کہا کہ اس نے اپنا انسانی فرض ادا کیا ہے اور اس پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن درویش نے کہا کہ وہ اس کو اس نیکی کا کوئی صلہ دینا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا نام خود غرض لوگوں میں لکھ لے اور پھر وہ گناہ گار کہلائے۔ درویش نے ایک مکان کی نشاندہی کی اور مقتول کو بڑی صاف نشانیاں بتائیں، جن میں یہ نشانی بھی تھی کہ مکان اجڑا ہوا اور گرا ہوا ہے۔ اس کے 3 کمروں کی 2 چھتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک چھت صرف ایک طرف سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے۔ درویش نے نشانیاں آنکھیں بند کر کے ایسے انداز سے بتائیں جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ مراقبے میں چلا گیا ہے یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے وجود میں اتر آئی ہے اور وہ طاقت بول رہی ہے۔ نامے نے مجھ کو سنایا کہ مقتول چودھری نے اس کو یہ ساری بات سنائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے یہ بھی کہا کہ وہ مکان مقتول کے مکان سے زیادہ دور نہیں۔ مقتول نے درویش سے پوچھا کہ اس مکان میں کیا ہے اور اس کو وہ کیوں نشانیاں بتا رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ اس مکان کے ایک کمرے میں جس کی چھت ایک کونے سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے خزانہ مدفون ہے۔ درویش نے یہ بھی کہا کہ اس خزانے کا ان کو علم نہیں تھا جو کبھی اس مکان میں رہتے تھے اور یہاں سے چلے گئے تھے۔ درویش نے کہا کہ سارا علاقہ کبھی خالی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے اپنا کچھ خزانہ یہاں دفن کروایا تھا اور پھر آگے چلا گیا تھا اور ایک لڑائی میں خود بھی مارا گیا اور جن سے اس نے خزانہ دفن کروایا تھا وہ بھی مارے گئے۔ درویش نے چودھری کو بتایا کہ ایسے خزانے چھپے نہیں رہتے، کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کو اللہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے ایسے خزانوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے۔ درویش نے چودھری کو ساری نشاندہی کر کے خبردار کیا کہ جہاں خزانہ ہوگا وہاں زہریلا سانپ بھی ہوگا اور جنات بھی۔ یہ سن کر مقتول چودھری نے درویش سے پوچھا کہ ان خطروں کی موجودگی میں وہ خزانہ کس طرح نکالے گا۔ درویش نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ
میں ایک تعویذ لکھ دوں گا اور جب اس مکان میں جاؤ تو یہ تعویذ تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ مقتول نے اسی وقت ایک آدمی سے پین لیا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں سے لے آیا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک تعویذ سا لکھا اور اسے بند کر کے مقتول کو دیا اور کہا کہ وہ 1.5 مہینے بعد رات کے وقت اس مکان میں جائے اور صرف دیکھ کر واپس آ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی اشارہ ملے۔ اشارہ ملے یا نہ ملے، چودھری تیسری رات پھر وہاں جائے اور اس کو کسی نہ کسی اشارے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے فرش کھودنا ہے۔ ناما مجھ کو یہ عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا اور میں سنتے ہوئے کبھی مسکرا دیتا اور کبھی سنجیدگی سے سوچتا کہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ چودھری نے اس کو شیرے کو بتایا ہوگا اور یہ بھی کہا ہوگا کہ مقررہ دن یہ دونوں اس کے ساتھ جائیں۔ نہیں جناب، نامے نے کہا، مجھ کو چودھری نے یہ بات بتا دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے خبردار کیا تھا کہ دوسرا بندہ ساتھ نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد چودھری نے کبھی اس خزانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھ کو شک ہوتا ہے کہ چودھری یہی خزانہ دیکھنے گیا تھا اور اس کو امید ہو گئی تھی کہ کوئی اشارہ ملے گا، لیکن جنات نے اس کا پیٹ چاک کر کے وہیں مار ڈالا۔ جناب عالی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات سچ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے مجھ کو یہ بات سنائی تھی، اس واسطے شک ہے کہ وہ اسی خزانے کے لالچ میں اس مکان میں گئے تھے۔ اگر وہ کسی عورت سے ملنے گئے تھے تو ملاقات کی وہ جگہ نہیں تھی۔ چودھری صاحب کے پاس اپنا الگ اور محفوظ کمرہ تھا۔ میری سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ تفتیش میں کسی مخبر نے یا کسی اور شخص نے مجھ کو اس قسم کی بات بتائی ہو اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا ہے اور قاتل کو انسان نہیں بلکہ جنیات یا اس مخلوق جیسی کسی مخلوق نے واردات کی ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو بالکل نظر انداز نہ کیا اور اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دی۔ میں نے نامے کی اس رائے کو اور جواز کو تسلیم کر لیا تھا۔ خزانہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے عقل مند لوگوں کے دماغ پہ خراب کر دیتا ہے، لیکن میں ان پڑھ اور پسماندہ آدمی نہیں تھا کہ یہ بھی تسلیم کر لیتا کہ مقتول کو جنات نے مارا ہے۔ میں انگریزوں کا ملازم تھا اور انگریز توہمات کو نہیں مانتے تھے۔ وہ مانتے تو پھر تھانے دار کسی بھی قتل کو یہ کہہ کر داخلے دفتر کر دیتا کہ یہ تو جنات نے کیا ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو مشکوک قرار دے کر رد کر دیا، اپنے خیال میں اس امکان کو قائم رکھا۔ نامے نے کہا کہ اگر وہاں کوئی عورت ہی گئی تھی تو وہ بھی موجود ہے۔ اس نے ایک جوان عورت کا نام لیا جس کا خاوند دکاندار تھا۔ اس نے جب نشانیاں وغیرہ بتائیں تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہی عورت ہے جس کو مقتول کی دونوں بیویوں نے اپنے گھر اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا۔ نامے کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقتول کی بیویوں نے کس طرح پکڑا تھا۔ مجھ کو یہ خیال آتا ہے، نامے نے کہا، چونکہ اس عورت کو چودھری صاحب کی بیویوں نے گھر میں پکڑ لیا تھا، اس وجہ سے چودھری نے اس عورت کو اس مکان میں بلا لیا ہوگا۔ میں اس کی بابت بڑی چترانی سے سن چکا تھا اور اس کے خاوند کی بابت معلوم ہوا تھا کہ بزدل اور بے غیرت آدمی ہے۔ میں نے یہ بات نامے کو بتائی تو اس نے ایک اور ہی بات بتا دی۔ نامے نے کہا کہ اس عورت کا خاوند تو مٹی کا مادو ہے، لیکن اس شخص کا ایک بھائی اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا ہے۔ نامے کو اس بھائی پر شک تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی بھابھی چودھری کے ساتھ تعلق جڑے ہوئے ہے اور اس کے پاس جاتی ہے۔ اس نے ایسا ضرور کیا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ چودھری کے پاس جا رہی ہے اور جا کر چودھری کو قتل کر دیا۔ اس شخص کی بابت پہلے تو میں شک میں تھا، نامے نے کہا، اب اس عورت کا اشارہ ملا ہے تو میں ایک بات پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ گزری رات میں ایک طرف سے آ رہا تھا، اپنے گھر کو جانا تھا۔ میں نے اس بھائی کو بڑی تیز تیز آتے دیکھا۔ وہ اس مکان کی طرف سے آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ اس کی رفتار اور چال اور پھر بار بار پیچھے دیکھنا اور تیز چلتے جانا مجھ کو ایسا مشکوک لگا کہ میں فوراً ساتھ والی گلی میں ہو کر چھپ گیا اور یہ شخص دوسری طرف چلا گیا۔ اگر مجھ کو اس وقت پتہ لگتا کہ یہ قتل کی واردات کر کے آیا ہے تو میں اس کو فوراً پکڑ لیتا۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ وقت کیا ہوگا۔ نامے نے جواب دیا کہ اس کے پاس گھڑی نہیں ہے، 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا یہی وقت تھا۔ پھر میں نے نامے سے پوچھا کہ اس بھائی کے ساتھ عورت تو کوئی بھی نہیں تھی۔ نامے نے کہا کہ وہ اکیلا تھا اور اس کے ساتھ ہی نامے نے یہ بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ عورت اس کو دیکھ کر بھاگ نکلی یا جب یہ چودھری کو چاقو مار رہا تھا عورت کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ دوسری طرف سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ نامے کی اس بات کو میں نے صحیح تسلیم کرتے ہوئے سوچا، یہ شخص یعنی اس عورت کے خاوند کا بھائی اتنا غیرت مند تھا تو گھر جا کر اس نے اپنی بھابھی کو قتل کیوں نہ کر دیا؟ اگر قتل نہ کرنا چاہتا تو اس نے اپنے بھائی کو ضرور بتایا ہوگا کہ اس عورت کو مار پٹائی ہوئی ہوگی۔ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس عورت کے گھر میں کوئی ہنگامہ ہوا تھا یا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا
کہ میں اسی وقت اس عورت کو، اس کے خاوند کو اور اس کے خاوند کے بھائی کو تھانے میں بلا کر شامل تفتیش کر لیتا، لیکن رات خاصی گزر گئی تھی اور تھکن سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح دماغی طور پر تازہ دم ہو کر ان کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان تینوں کو وہ صبح سویرے تھانے حاضر کر دے، اور پھر میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں دوسرے دن معمول سے زیادہ سویرے تھانے جا پہنچا۔ یہ تینوں ابھی وہاں آئے تھے۔ میں نے عورت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی عمر 30 سال سے شاید ایک آدھ سال کم تھی، اور وہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا، لیکن ذرا گندمی تھا۔ یہ ایک چلاک اور ہوشیار عورت کا چہرہ تھا۔ اس چہرے پر گھبراہٹ اور نہ جانے کیسا کیسا تاثر غالب تھا، لیکن اس تاثر سے اس کی فطری چالاکی نہیں چھپ سکتی تھی۔ میں نے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے خاوند کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بھائی کو بھی۔ اس عورت سے پوچھا کہ جو باہر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اس کا خاوند کون ہے اور بھائی کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں رنگ کے کپڑوں والا گول مٹول اور چھوٹے قد والا شخص اس کا خاوند ہے۔ میں جان گیا کہ یہ عورت اس قسم کے خاوند کو پسند کر ہی نہیں سکتی۔ اس شخص کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی دراز قد اور کچھ خوبرو تھا۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کو اس دیور کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ مجھ کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں تو کہیں کی نہیں رہی، آپ مجھ کو چوری چھپے الگ بلا لیتے اور جو پوچھتے میں بتا دیتی۔ میں اس کو بڑے اچھے لہجے میں بتایا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور انگریزوں کا قانون اتنا سخت ہے کہ میں قاتل کو نہ پکڑ سکوں تو انگریز میری وردی اتار کر مجھ کو تھانے سے باہر پھینک دیں گے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ وہ ہر بات بالکل سچ بتا دے تو میں اس کی عزت پر پردہ ڈالوں گا اور مشہور کر دوں گا کہ یہ تو بڑی نیک عورت ہے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا اور مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر وہ اس تھانے سے واپس گھر نہیں جا سکے گی اور بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ اس کے خاوند اور دیور کا کیا حشر ہوگا۔ پہلی یہ بات بتاؤ، میں نے پوچھا، چودھری اکرم کے ساتھ تمہارا در پردہ تعلق تھا؟ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کیا کہ مقتول کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پھر یہ پوچھا کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے مقتول کی بیوی نے اس کو ان کے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا؟ اس کا بھی اس نے اقرار کر لیا۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں، اس نے چوڑیاں تو چڑھا رکھی تھیں، لیکن اس رنگ کی ایک بھی چوڑی نہیں تھی جس رنگ کی چوڑیوں کے ٹکڑے جائے وقوع سے ملے تھے۔ یہ تو مجھ کو یقین تھا کہ وہاں کوئی عورت نہیں گئی تھی۔ اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی زنانہ کھرا نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ وہاں کھروں کا ہجوم تھا اور کھرے گڑبڑ بھی تھے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ زنانہ کھرے ان کھروں میں دب گئے ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس عورت سے ایک سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس عورت کا نام میری ڈائری میں نہیں لکھا ہوا، اس واسطے میں اس کو زرینہ لکھوں گا۔ شاباش، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ابھی جھوٹ نہ بولنا، پھر دیکھو گی کہ میں تم پر کس طرح پردے ڈالتا ہوں۔ گزشتہ رات تم اس گرے ہوئے مکان میں گئی تھی جہاں چودھری اکرم کی لاش پڑی تھی؟ نہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اور زور زور سے ہلاتے ہوئے بڑے ہی جوشیلے لہجے میں کہا، قرآن کی قسم، اللہ پاک کی قسم، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں وہاں نہیں گئی۔ میں نے اتنی شرم والی بات آپ کو ٹھیک بتا دی ہے کہ چودھری کے ساتھ میری ناجائز دوستی ہے، اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اگر یہ سچ ہوتا تو میں بتا دیتی کہ میں چودھری کے بلانے پر اس مکان میں گئی تھی۔ اس کے انکار کو میں اتنی جلدی تو تسلیم نہیں کر سکتا تھا، وہ تو تڑپ اور اچھل رہی تھی۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ چودھری کے پاس اس مکان میں جانے کی اس کو کیا پڑی تھی، جبکہ چودھری اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا اور وہاں بڑا ہی قیمتی پلنگ اور بہت ہی اچھا بستر تھا۔ چودھری اس کھنڈر میں جانے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے نیچے والے اور اوپر والے کمرے کے فرشوں پر دھریاں اور قالین بچھے ہوئے تھے۔ وہ بھلا اس اجڑے ہوئے ویران مکان میں کیوں جاتا؟ زرینہ کے انکار کا انداز اور اس کا اس طرح تڑپنا صاف بتا رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں بھی اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر گئی رات تو میں گھر سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا، میرا دیور باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ کل شام کھانے کے بعد اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس کو میں نے دار چینی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پلایا، لیکن الٹیاں کم نہ ہوئیں۔ اس کا بھائی جو میرا خاوند ہے دوڑا گیا اور حکیم کو بلا لایا۔ حکیم نے اس کو دوائی دی اور تب دیکھا کہ اس کو تو بڑا تیز بخار بھی ہے۔ اس کی اپنی بیوی مر گئی ہے، اس کی ہم دوسری شادی کریں گے۔ میں اس کا سر دباتی رہی اور جو کچھ بھی کہتا تھا کرتی رہی، اور اس کی الٹیاں کم ہو گئیں۔ اسی طرح آدھی رات ہو گئی، یہ سویا تو پھر میں سوئی۔ ہمیں تو اس کی پریشانی پڑ گئی تھی۔ بھلا اس حالت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی عیش موج کے واسطے اپنے یار کے پاس چلی جاتی؟ زرینہ نے یہ تو بڑی قیمتی بات کہہ دی تھی۔ نامے نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اس شخص کو واردات والے مکان کی طرف سے آتا دیکھا تھا، اور یہ پیچھے کو دیکھتا ہوا بہت تیز چل رہا تھا۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ سچا کون ہے۔ زرینہ،
شاہنامہ۔ میں نے زرینہ سے اس حکیم کا نام پوچھ لیا جس کو اس کا خاوند گھر لایا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تمہیں باہر بٹھاتا ہوں، پوری تحقیقات کروں گا، اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو پھر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اور اس انجام کا تم تصور نہیں کر سکتی جس تک تم پہنچو گی۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں۔ رینا نے کہا، پھر ہر طرف سے اور ہر جگہ سے معلوم کر لیں کہ میں کل رات شام کے بعد سے صبح تک کہاں تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور زرینہ کو اس کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو الگ بٹھا لو اور اس کے دیور کو اندر بھیج دو۔ دیور اندر آیا، میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے اس سے کہا، میں تم پر خام خواہ اور بلا وجہ کوئی الزام نہیں تھوپوں گا۔ میں جو پوچھوں وہ 16 آنے سچ بتانا، رتی برابر بھی جھوٹ نہ بولنا، ورنہ بہت تکلیف اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور وہ مجھ کو بالکل سچ بتا دو گے تو میں اس پر مٹی ڈال دوں گا اور تمہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ ایک بات میری بھی سن لیں سرکار، اس نے خود اعتمادی اور جرأت سے کہا، مجھ کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھ کو تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ میں بندہ تو گناہ گار ہوں، لیکن مجھ کو یہ بتا دیں کہ کس گناہ کے معاملے میں مجھ کو یاد کیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہوا کہ ایک شخص گھبرائے اور ڈرے بغیر بول سکتا ہے اور بڑے اثر والے انداز سے بولتا ہے۔ ملزموں اور مشتبہوں کا لہجہ اتنا پختہ نہیں ہوا کرتا، یہ لہجہ بڑے پکے اور استاد جرائم پیشہ آدمیوں کا ہوتا ہے، یا کوئی 100% سچ بولنے والا شخص اس لہجے میں بولا کرتا ہے۔ گزشتہ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ گھر پڑا بخار میں جل رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ الٹیاں ذرا کم ہو گئی تھیں اور الٹیاں کر کر کے میرا پیٹ اور سینہ اوپر تلے ہو گئے تھے اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تم شاید سچ نہیں بول رہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم ایک گلی میں بڑے تیز سے چلے جا رہے تھے اور بار بار پیچھے دیکھتے تھے۔ کیا تم کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا جا رہے تھے کہ اتنی جلدی میں تھے؟ آپ چلنے کی بات کر رہے ہیں، اس نے کہا، اور وہ بھی تیز تیز۔ گزشتہ رات میری حالت یہ تھی کہ میں آہستہ بھی نہیں چل سکتا تھا، اور رہی بات کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی تو جناب عالی، حکیم مجھ کو دیکھنے گھر آیا تھا۔ کیا کسی نے مجھ کو اس گلی میں جاتے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، اس نے کہا۔ اس آدمی کو جس نے مجھ کو دیکھا تھا میرے سامنے لے آئیں، وہ مجھ کو دیکھے۔ ہو سکتا ہے میری غلط فہمی میں اس نے کسی اور کو دیکھا ہو، یا میرے سامنے کہہ دے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا تھا۔ مجھ کو حکیم یاد آ گیا۔ میں اٹھا، باہر گیا اور ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ اس نام کے حکیم کو فوراً ساتھ لے آئے اور ذرا دیر نہ کرے۔ پھر میں اپنے دفتر میں جا کر زرینہ کے دیور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے اگلے سوالات کا انتظار کیے بغیر مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور ان تینوں کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ تفتیش چودھری اکرم کے قتل کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ زرینہ کا تعلق چودھری اکرم کے ساتھ تھا، اور یہ کیسا تعلق تھا کہ وہ ضرور جانتا ہوگا۔ اس واسطے کی ایک مشہور بات تھی۔ اس کا سر جھک گیا اور ذرا دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا تاثر تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں، اس نے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن چودھری اکرم گئی رات قتل ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے؟ اور قتل کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میری بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا۔ تم خود عقل والے ہو، میں نے کہا۔ میرا شک یہی ہے۔ کیا تم مجھ سے منوا سکتے ہو کہ میرا شک غلط ہے؟ ہاں جناب عالی، اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا۔ اگر چودھری ایک دن پہلے یا 2-4 راتیں پہلے قتل ہوا ہوتا تو مجھ پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن گئی رات تو مجھ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر میں رہا اور زرینہ بھی میری دیکھ بھال اور خدمت خاطر کے واسطے گھر میں رہی۔ میرا بھائی بھی گھر میں رہا۔ آپ اس حکیم کو بلوائیں جو مجھ کو دیکھنے آیا تھا، وہ آپ کو میری حالت بتائے گا، اور اس وقت بھی مجھ کو بخار لگتا ہے۔ میں نے اس کا بازو نبض والی جگہ سے پکڑا تو بازو گرم تھا، بخار لگتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نامہ میرے آگے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھ کو شہادت کے ساتھ کہتا تھا کہ گزشتہ رات 10 بجے سے کچھ پہلے زرینہ اور اس کا یہ دیور اپنے گھر میں نہیں تھے اور ان کو واردات والے مکان میں سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ حکیم آ گیا۔ ادھیڑ عمر معزز صورت آدمی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے زرینہ کے دیور کو باہر بھیج دیا اور حکیم کو بڑے احترام سے بٹھایا۔ اسے پوچھا کہ وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو بھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ حکیم نے فوراً جواب دیا کہ گزشتہ رات اس کی حالت تو بہت بری تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ طب کی زبان میں تو ذرا مشکل لفظ ہے، مجھ کو حکیم کا یہ جواب آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر لوگ اس تکلیف کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔
اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھ کو پوری امید نہیں تھی کہ میری دوائی سے سنبھل جائے گا۔ مجھ کو توقع تھی کہ اس کو اسپتال بھیجنا پڑے گا۔ میں دوائی دے کر اس کو ایک بار پھر دیکھنے گیا اور کچھ دیر اس کے گھر بیٹھا رہا کہ اپنی دوائی کا اثر دیکھ لوں۔ اللہ نے کرم کیا اور یہ سنبھل گیا۔ اس کو بڑا تیز بخار تھا۔ میں نے زرینہ کو بلوایا اور حکیم کے سامنے 2 منٹ کھڑا کیا اور پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کی جانے کے بعد حکیم سے پوچھا کہ اس عورت کو وہ پہچانتا ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ عورت اس گھر میں موجود تھی اور پریشان بھی تھی۔ مجھ کو آپ نے بلوایا ہے؟ حکیم نے کہا۔ سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ میں اس مریض سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب کیسا ہے، اس وجہ سے بنا پوچھا کہ جو تھانے میں بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ہی بلوایا ہوگا اور میرا پوچھنا دخل در معقولات نہ بن جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مریض کو دیکھ لے، میں اس کو اندر بلا لیتا ہوں۔ میں نے زرینہ کے دیور کو اندر بلایا اور حکیم نے اس کی نبض دیکھی اور حال چال پوچھا اور کہا کہ وہ دوائی جاری رکھے۔ بخار رات جیسا تو نہیں لیکن ابھی کچھ کم ہے۔ مریض کو میں نے باہر بھیج دیا اور حکیم کے ساتھ 2-4 باتیں مزید ہوئیں۔ مجھ کو ایک شک رہ گیا تھا، کبھی یوں ہوتا کہ اصل ملزم جائے واردات سے غیر حاضری ثابت کرنے کے واسطے کوئی پکا بندوبست کر لیتا ہے، جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت فلاں آدمی کے گھر بیٹھا یا فلاں جگہ تھا۔ اس صورت میں ملزم متعلقہ آدمی کو کچھ رقم دیتا ہے اور وہ آدمی بڑی پکی گواہی دے دیتا ہے۔ میں نے اس حکیم کو اس شک کی نظر سے دیکھا تو اس میں مجھ کو کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ وہ صحیح معنوں میں معزز اور دیانتدار آدمی تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ نہ زرینہ اس مکان میں گئی نہ اس کا دیور۔ اس کے بعد میں نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا تو یہ گناہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب پھر میرے دماغ میں وہی بات اتر گئی کہ جائے وقوع پر کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میرا مسئلہ جوں کا توں اور وہیں کا وہیں تھا۔ میں نے ان چند ایک افراد کا ذکر نہیں کیا جو بظاہر معزز کہلاتے ہیں لیکن در پردہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ وہ بھی میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک آ گیا اور اس نے رپورٹیں دیں لیکن کوئی نئی بات نہ ملی۔ وہ اٹھا تھا ایک اور آ گیا جو مقتول ہی کی حیثیت کا آدمی تھا۔ وہ بھی کم و بیش 1 گھنٹہ ضائع کر گیا اور کوئی کارآمد بات برائے تفتیش نہ ملی۔ میری دماغی حالت یہ ہو گئی کہ مجھ کو خیال آنے لگا کہ نامے کی یہ بات ٹھیک نہ ہو کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے اور مقتول وہاں خزانے کی تلاش میں گیا تھا۔ اتنے میں شیرہ خود ہی آ گیا۔ یہ شخص مقتول کا خاص آدمی تھا، جرائم پیشہ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اس کا پہلے تعارف ہو چکا تھا۔ یہ شخص میرا باقاعدہ مخبر تو نہیں تھا جیسا مانا تھا، لیکن کبھی کبھار آ جاتا تھا اور ایک آدھ بار اس کو کسی اور واردات کے سلسلے میں نے بلایا تھا۔ اب وہ آیا تو اس کو دیکھ کر معلوم نہیں کیوں مجھ کو اطمینان سا ہوا۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو پتہ لگا تھا کہ زرینہ اور اس کے خاوند اور دیور کو میں نے بلوایا ہے تو وہ چلا آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کی بابت کوئی خاص بات جانتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں جانتا جس کا تعلق اس واردات کے ساتھ ہو، لیکن زرینہ کے دیور کو جانتا ہے۔ شیرہ یہ بتانے آیا تھا کہ زرینہ کا خاوند تو محض رسمی خاوند ہے، زرینہ کا اصل خاوند تو اس کا یہ دیور ہے۔ اس دیور کی شادی ہوئی تھی لیکن 1 ہی سال بعد اس کی بیوی مر گئی۔ اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے۔ زرینہ نے اس کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ عورت خوبصورت تھی اور مردوں کو انگلیوں پر نشانہ جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس بات کی تصدیق کیسی ہو سکتی ہے؟ شیرے نے بتایا کہ ان کے محلے میں یہ ایک بات مشہور ہے اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ مقتول چودھری کے ساتھ بھی اس عورت نے ایک ایسا ہی تعلق رکھا ہوا تھا۔ اس تعلق کو زرینہ کا شے دیور بھی یقیناً جانتا ہوگا۔ مجھ کو یہ بتا شیرے، میں نے پوچھا، کیا اس دیور نے جرت کی ہوگی کہ چودھری اکرم کو قتل کر دیتا؟ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ یہ شخص اس مکان میں گیا تھا؟ کہ دماغ سے نکال دیں۔ شیرے نے کہا، اس شخص میں اتنی جرت اور غیرت ہوتی تو کچھ عرصہ پہلے چودھری کو قتل کر چکا ہوتا۔ خود ہی سوچیں، یہ تو بے غیرت آدمی ہے جس نے بڑے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ میں نے شیرے سے پوچھا کہ نامہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ مقتول چودھری اکرم کے گھر ہے۔ وہ اب ماتم والا گھر تھا، اس واسطے وہاں کام کاج زیادہ تھے۔ اس وجہ سے میں نے شیرے کو کہا کہ وہ وہاں کیوں نہیں گیا؟ میرا تعلق چودھری کے ساتھ تھا، شیرے نے جواب دیا۔ نہ میں نے چودھری کے علاوہ اس کی بیویوں کے ساتھ ذرا گہرا تعلق بنایا ہوا تھا، وہ تو اندر جا کر ان کے پاس بیٹھا بھی رہتا تھا۔ میں نے شیرے کے ساتھ تبادلہ خیالات شروع کر دیا۔ شیرہ نامے سے زیادہ سیانہ تھا، اس کو کسی طرح پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بات مشکوک ہے کہ مکان کے اندر کوئی عورت بھی تھی۔ اس نے بھی وہی بات کی جو پہلے دوسرے آدمی کہہ چکے تھے، وہ یہ کہ چودھری ایک عورت کو ساتھ لے کر اس مکان میں جانے والا نہیں تھا۔ وہ تو بڑے ہی اونچے بلکہ شاہانہ دماغ کا چودھری تھا۔ باتیں کرتے کرتے شیرے نے مجھ کو مشورہ دیا کہ جیدہ کو بلواؤں۔ جیدہ کو تو میں نے بلوانا ہی تھا، اس واسطے کہ پتہ لگ چکا تھا کہ وہ مقتول کی پرائیویٹ زندگی میں
کوئی رول ادا کر رہی تھی، لیکن شیرے نے کسی اور ہی رنگ میں بات کی۔ اس نے کہا کہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ جیدہ پر چودھری فریفتہ تھا۔ رازداری جو چودھری کی جیدہ کے ساتھ تھی وہ شیرے اور نامے کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اس طرح شیرے نے مجھ کو قائل کر لیا کہ میں سب سے پہلے جیدہ کو بلاؤں اور اس کو ایسا نچوڑوں کہ آخری قطرہ بھی اس کے مغز سے نکال لوں۔ میں نے کہا یہ تو پہلے ہی میرے پروگرام میں شامل تھا۔ مجھ کو ایک بات اور یاد آ گئی۔ یہ بات میں نے شیرے سے پوچھی۔ بات یہ تھی کہ کون بتا سکتا ہے کہ مقتول رات کس وقت گھر سے نکلا تھا، اور کیا اس کے ساتھ کوئی باہر کا آدمی تھا یا اس کو بلانے کے واسطے آیا تھا؟ شیرین نے بتایا کہ تو مقتول کی بیویاں یا بیٹا ہی بتا سکتا ہے کہ ڈیوری میں ساری رات ایک نوکر موجود رہتا ہے، وہی سوتا ہے، وہی اس کا سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ میں نے بڑی چودرانی اور مقتول کی دوسری بیوی سے پوچھا تھا۔ دونوں نے ایک ہی جیسا جواب دیا تھا کہ چودھری کی پرائیویٹ زندگی میں کسی کو حق نہیں تھا کہ دخل دے۔ اس کے کمرے میں شام کے بعد کون آتا ہے، کون جاتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، بیویوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ کوئی دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ بیویوں نے صاف بتایا تھا کہ ان کو بالکل معلوم نہیں کہ وہ کس وقت اپنے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور کس کے ساتھ گیا تھا اور کہاں گیا تھا۔ شیرے نے نوکر کا اشارہ دیا تو میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر جائے اور رات کو ڈیوری میں جو نوکر سوتا ہے اسے ساتھ لے آئے۔ میں نے شیرے سے مقتول کی دونوں بیویوں کی بابت پوچھا کہ یہ کیسی عورتیں ہیں، کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ شیر نے کچھ وقت لگا کر ان دونوں عورتوں کی عادات کی بابت مجھ کو بتایا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ دونوں لڑنے کی بجائے آپس میں بہت خوش رہتی ہیں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نے دوسری کے خلاف چودھری کے آگے کوئی شکایت کی ہو۔ اس کے بجائے اکرم چودھری نے شیرے اور نامے سے کہا تھا کہ یار میری بیویوں کے آپس میں جو اتفاق اور پیار ہے یہ میرے واسطے ٹھیک نہیں۔ چودھری نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے کوئی خاص بات گھر میں دیکھی اور غصے میں آ گیا تو دونوں بیویوں نے ایکا کر کے چودھری کی شکایت فوراً رفع کر دی اور بعض اوقات باتوں باتوں میں چودھری کا منہ پھیر دیا۔ اس طرح شیرے کے ساتھ باتیں کرتے اور اس سے باتیں پوچھتے ہوئے شیرے نے خاص بات مجھ کو نوٹ کروائی۔ اس نے کہا کہ نامے کو اس نے ایک سال میں 3 بار نئی بیوی کے ساتھ کانا پھوسی کرتے دیکھا ہے، جیسے دو دوست رازداری میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ بڑی چودرانی نامے اور شیرے کو اپنے نوکر سمجھا کرتی تھی۔ شیرہ گھر کے اندر بہت کم جاتا تھا لیکن نامہ چلا جاتا تھا، اور جب دوسری بیوی آئی تو 3-4 مہینے بعد نامے نے زیادہ گھر کے اندر جانا شروع کر دیا، اور پھر شیرے نے نئی بیوی اور نامے کو راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا۔ اس سے مجھ کو شبہ ہوا کہ نامے کے دل میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو اس نے مجھ سے چھپائی ہوئی ہیں۔ میں اس بابت فکر مند نہ ہوا، اس واسطے کہ مجھ کو اعتماد تھا کہ نامے سے پوچھوں گا تو وہ ساری بات میرے آگے رکھ دے گا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے اور میں نے اس دوران تھانے کا ایک اور دفتری کام بھگتا لیا تھا کہ کانسٹیبل چودھری کے نوکر کو ساتھ لے آیا۔ میں نے شیرے کو باہر بھیج دیا۔ میرے کانسٹیبل نے مجھ کو اشارہ کیا کہ میں الگ ہو کر اس کی ایک بات سنوں۔ نوکر کو میں اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے تک گیا کہ کانسٹیبل کی بات سن لوں۔ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہی نامہ دوڑا آیا اور پوچھا کہ کیوں آیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ وہ نوکر کو ساتھ لینے آیا ہے۔ قریب کھڑے کسی آدمی نے اشارہ کر کے کہا کہ ایک نوکر وہ کھڑا ہے۔ کانسٹیبل نوکر کی طرف چلا تو نامے نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے، وہ نوکر کو لے کر آتا ہے۔ کانسٹیبل رک گیا اور نامہ نوکر کے پاس چلا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً نوکر کو کہتا کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلے جاؤ، بلکہ اس کو 3-4 قدم پر لے جا کر سرگوشوں میں اس کو کچھ کہا، اور نوکر سر ہلا رہا تھا۔ اس کے بعد نوکر کانسٹیبل کے پاس آیا اور کانسٹیبل اس کو تھانے لے آیا۔ میں نوکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ نوکر تھا، اس واسطے اس کا ڈرنا ایک قدرتی بات تھی۔ وہ تو اس طرح آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے اور شاید میں اس کی پھانسی کی سزا سنا دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، اس کو سمجھانے کے واسطے 1-2 باتیں کہیں کہ وہ ملزم نہیں اور وہ بالکل نہ ڈرے۔ اس کو یہ بھی کہا کہ یہ بڑے چودھری ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس واسطے ان پر یہ بھروسہ کرنا کہ کوئی نوکر کسی مشکل میں پھنس جائے گا تو اس کی مدد کریں گے، بالکل غلط بات ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ جب نامہ اس کے پاس یہ بتانے گیا تھا اس کو کانسٹیبل تھانے لے جانے واسطے آیا ہے تو نامے نے اس کے ساتھ سرگوشی میں کیا بات کی تھی؟ نوکر کچھ گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور میں نے ذرا روب سے اس کو کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، وہ چودھری مارا گیا ہے جس کا وہ نوکر تھا، اور یہ نامہ وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے بتایا کہ نامے نے اس کو کہا تھا کہ تھانے دار پوچھے کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ باہر گیا تھا تو نامے کا نام نہ لے۔ میں تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے نوکر کو کہا رات کو چودھری کس کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا تھا؟
اور پھر کس کے ساتھ باہر گیا تھا؟ کیا اس کو کوئی بلانے آیا تھا؟ یا کیا وہ تمہیں بتا کر گیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے اور کب واپس آئے گا؟ چودھری صاحب کے پاس باہر کے دو آدمی بیٹھے رہے تھے۔ نوکر نے جواب دیا، ان دونوں کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور یہاں کے رہنے والے نہیں لگتے تھے۔ ناما میرے ساتھ میری چارپائی پر ڈیوڑی میں بیٹھا رہا اور ہم حقہ پیتے رہے۔ پھر ناما مجھ کو کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کے تقریباً آدھا گھنٹے بعد چودھری صاحب کمرے سے نکل کر ڈیوڑی میں آئے اور مجھ کو کہا کہ میں تھوڑی دیر کے واسطے باہر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ چودھری صاحب باہر نکلے تو میں بھی دروازے سے باہر گیا۔ 20-25 گز دور ناما کھڑا تھا۔ چودھری صاحب اس کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ کٹھے کہیں گئے تھے یا الگ الگ کسی طرف گئے تھے۔ مجھ کو یاد آیا کہ میں نے نامے سے پوچھا تھا کہ وہ شیرہ شام کو چودھری اکرم کے گھر نہیں گئے تھے۔ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ اگر یہ شام کو وہاں گئے تھے تو شاید ان کو معلوم ہوگا کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں نامے نے کہا تھا کہ اس نے سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی اور شام یا اس کے بعد وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ صبح اس کو یہ خبر ملی کہ چودھری اکرم قتل ہو گیا ہے۔ میرے واسطے سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ نامے نے نوکر کو یہ کیوں کہا تھا کہ تھانے دار یہ پوچھے کہ چودھری کس کے ساتھ گیا تھا تو نوکر نامے کا نام نہ لے۔ اس سے پہلے نامے نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس نے زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے بڑی تیز تیز جاتے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے دیکھا تھا، لیکن زرینہ کا دیور گھر میں ایسی بیماری میں پڑا تھا کہ وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی نامے نے جھوٹ بولا تھا۔ اب مجھ کو شیری کی اس بات میں خاصا وزن نظر آنے لگا کہ نامہ چودھری کی بیویوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتا تھا اور چھوٹی بیوی کے ساتھ اس کو راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ نامے کو ساتھ لے آئے۔ پھر میں نے نوکر سے کچھ اور باتیں پوچھی تو پتہ لگا کہ اس کو اندر کے حالات کا کوئی زیادہ علم نہیں۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا۔ نامہ آ گیا۔ وہ مقتول کے گھر تھا اور مقتول سپرد خاک ہو چکا تھا۔ نامہ جب میرے دفتر کے دروازے میں آیا تو میری نظریں اس کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ میرے دماغ میں فلیٹ شوز کا کھر آ گیا تھا۔ خیال آیا تھا کہ اجڑے ہوئے مکان میں یہی شخص نہ گیا ہو۔ اس نے کوئی اور ہی جوتی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس جوتی کا کھرا چیک کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، اس واسطے کہ جائے وقوع والا کھرا اس جوتی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نامے نے بڑی بے تکلفی سے مجھ کو سلام کیا اور میرے کہے بغیر میری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی بے تکلفی رکھی ہوئی تھی اور اس سے مجھ کو کچھ فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ ایک شک رفع کرنا ہے نامے یار، میں نے کہا، لیکن تم نے تو کل سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی اور شام کو بھی اس سے نہیں ملے تھے، پھر تم شاید مجھ کو کچھ نہ بتا سکو۔ ہاں جی، نامے نے کہا، کل دن اور گزری رات کی بابت تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ چودھری کہاں گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کتنی دیر باہر رہا۔ پھر تم گزشتہ رات چودھری کے گھر سے 20-25 گز دور کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے نامے سے کہا، اس سے پہلے تم نوکر کے پاس ڈیوڑی میں بیٹھے حقہ پیتے رہے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ دو آدمی کون تھے جو چودھری کے پاس آئے بیٹھے تھے؟ نامے کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ اس نے حیرت سے میرے منہ کو دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور اپنا سوال ایک بار پھر کیا اور کہا کہ فوراً جواب دو۔ وہ چالاک آدمی تھا، اتنی جلدی ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ قتل کا معاملہ تھا، اس واسطے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ ظاہر کرے کہ وہ چودھری کے ہاں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خلاف شک سے ڈرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چلاک بننے کی کوشش نہ کرے اور سیدھی بات پر آ جائے اور مجھ کو بتائے کہ چودھری اس کے ساتھ کہاں گیا تھا۔ اور تم نے ایک جھوٹ اور بھی بولا ہے، میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف جاتے دیکھا ہے اور تم نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح جا رہا تھا، لیکن اس رات نہ زرینہ گھر سے نکلی نہ اس کا دیور، اور مجھ کو اس کی پکی شہادت مل چکی ہے۔ زرینہ کا دیور بہت بیمار تھا اور جب میرے پاس آیا تو بھی اس کو بخار تھا۔ کہو، یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میرے دماغ میں یہ شبہ نہیں آیا تھا کہ چودھری اکرم کو نامے نے قتل کیا ہے، یا اس واردات میں شامل تھا۔ میرا شک یہ تھا کہ کسی وجہ سے مجھ کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے بہت بک بک کی، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ کیا کھانا پوسی کرتا رہتا ہے۔ اس کا جواب بھی جو اس نے دیا وہ میرے واسطے قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے آخر یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شیری اور نوکر نے اس کے خلاف غلط باتیں کہہ کر مجھ کو بھڑکا دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا اور جب تک وہ ٹھیک ٹھاک جواب نہیں دے گا میں اس کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ مجھ کو اس پر ایسا شک نہیں کہ اس نے چودھری کو قتل کیا ہے۔ شام ہو رہی تھی۔
उस रोज़ के वास्ते मैंने तफ्तीश को यहीं रखा। मुझको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, कोई इशारा भी नहीं मिला था। मैंने एएसआई को कहा कि वो नामे को थाने में पाबंद रखे और कल सुबह इसके साथ बात होगी। मैं अपने घर चला गया। नामा तो मेरा बड़ा पक्का और काबिल एतमाद मुखबिर था। मुझको तो ऐसी तवक्को थी कि रात को किसी वक्त मेरे घर आ जाएगा और मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा, और हो सकता है कातिल का भी कुछ इशारा दे दे। रात गुजर गई। मैं अगले रोज़ थाने गया। शेरी और नौकर को मैंने कल ही फारिग कर दिया था। शेरा मेरे पास आने जाने में आज़ाद था, नौकर मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। थाने पहुंचते ही डीएसपी का फ़ोन आ गया। वो अंग्रेज़ था। उसने पूछा कि चौधरी अकरम के कत्ल की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और कातिल का कोई सुराग मिला है या नहीं। अंग्रेज़ अफसर ऐसे ही क्या करते थे, कत्ल, डकैती और अगवा की वारदात को तो जैसे बर्दाश्त ही नहीं करते थे, और थानेदारों के दिमागों पर सवार रहते थे कि फ़ौरन मुजरिमों को पकड़ो। मैंने डीएसपी की तसल्ली की खातिर झूठ सच रिपोर्ट दे दी और यकीन दिलाया कि 1-2 दिनों में कातिल को पकड़ लूँगा। मैंने ज़ुबानी यकीन तो दिला दिया, लेकिन मैं बहुत ही परेशान था कि मेरी तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में फंसी हुई है। डीएसपी अगर जिनों भूतों को मानने वाला आदमी होता तो मैं कह देता कि मैं जिन्नात को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जिन्नात मेरे दिमाग में आए तो ख्याल आया कि नामे ने एक शीबी कहानी घड़ी थी और मुझको गुमराह करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि जेदा को बुला लिया जाए। एक कांस्टेबल को भेजकर जेदा को बुला लिया। अगर आप मेरी नीयत पर शक न करें तो जेदा की बाबत में सही राय देता हूँ कि उस औरत का कद-बुद और शक्ल सूरत देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई। वो सही मायनों में खूबसूरत औरत थी। मैंने जेदा को सामने बिठाकर दोस्ताना से अंदाज में कुछ बातें की। दोस्ताना से मेरी मुराद ये है कि मैंने थानेदारी रोब न झाड़ा, उस औरत को ये तासिर ना दिया कि मैं थानेदार हूँ और इस पर हुक्म और रोब चला सकता हूँ। जेदा को भी मैंने वही बातें समझाई जो मकतूल के नौकर को समझाई थी। जेदा के साथ बड़ी लंबी बातें हुई। मैंने अपना अंदाज तफ्तीश और पूछ-गुछ वाला रखा ही नहीं, बल्कि दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी के रंग में बातें होती रहीं। उसको मैंने यकीन दिला दिया था कि उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, और अगर हुआ भी तो मैं उस पर पर्दा डाल दूंगा। मैं ये सारी गुफ्तगू और तफ्तीश बयान नहीं करूंगा। शीश वास्ते की उस औरत ने कोई नई बात नहीं बताई। मकतूल की बाबत मुख्तलिफ राज से जो बातें मालूम हुई थी उसने भी वही सुना दी, लेकिन ज़रा तफसील से। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे दिमाग में जो तस्वीर कहीं कहीं से मध्यम थी वह साफ हो गई। उसने एक नई बात बताई जो ये थी कि नामे और मकतूल की छोटी बीवी में कोई ना कोई राज की बात थी जो जेदा को मालूम नहीं थी। ये उसको यकीन था कि नामे ने उस नौजवान लड़की के साथ कोई न कोई ताल्लुक बनाया हुआ था, और ये काम ताल्लुक नहीं था जो मर्द औरत में होता है, बल्कि बात कुछ और ही थी। और ये बात इतनी छुपी हुई थी कि जेदा तक को पता न लग सका। जेदा को मेरे पास बैठे तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया था कि खोजी मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ और सर के इशारे से मुझको बाहर बुलाया। खोजी हर रोज़ थाने हाजिरी देने आया करता और कुछ वक्त गुजार जाता था। उस वक्त इत्तेफाक से वह थाने में मौजूद था। मैं उठा और बाहर चला गया। वो मुझको बरामदे से निकाल कर जरा आगे ले गया और ज़मीन की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे देखा तो मुझको फ्लैट शूज़ का एक खुरा नजर आया, तो मुझको याद आ गया कि उस खंडर के अंदर देखा था। मैं तो उस मामले में इतना तजर्बाकार नहीं था, लेकिन फिर भी पहचान लिया कि ये वही खुरा है। खोजी ने तो फैसला देने के लहजे में कहा कि ये वही खुरा है। फ्लैट शूज़ तो कई लोग पहना करते थे और हर फ्लैट शूज़ का खुरा एक ही जैसा होता था। फिर उस खुरे को हमने अलग थलग कैसे पहचाना? उस खुरे के दाएं पांव के दाएं तरफ और बाएं पांव के बाएं तरफ शाने तलवों के किनारे जरा घिसे हुए थे। बाज लोग चलते हुए पाँव को जरा सा टेढ़ा रखते हैं, इस वास्ते जूतों के तलवे बाहर की तरफ से जल्दी घिस जाते हैं। मैं शायद अपनी बात पूरी तरह नहीं समझा सका। आप ये समझ लें कि खुरा फ्लैट शूज़ के दूसरे खुरों से ज़रा मुख्तलिफ था। शानियों में एक नुमाया खसूसियत थी, वहाँ दोनों पाँव के खुरे मौजूद थे। मैंने वहीं खड़े खड़े बरामदे की तरफ देखा। बरामदे में 3-4 कांस्टेबल थे। 3 या 4 बाहर के आदमी भी पंजों पर बैठे हुए थे। मैंने उनके जूते देखे और एक के पाँव में फ्लैट शूज़ नजर आ गए। मैंने उस शख्स को अपने पास बुलाया। वो आया तो मैंने उसको 3-4 कदम चलाया। खुरे देखे तो वही थे। उससे पूछा कि वो कौन है और थाने क्यों आया है। उसने बताया कि वो जेदा का खामिद है। जेदा को थाने बुलवाया गया था और वो ज़्यादा देर हो गई तो वो उसको देखने आया है कि कोई ज़्यादा गड़बड़ वाला मामला तो नहीं। मैं उसको अपने दफ्तर में ले गया और अपने सामने खड़ा कर लिया। उसके चेहरे पर ज़रा सा भी डर और खौफ या घबराहट नहीं थी, बल्कि होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जेदा, मैंने कहा, अपने इस खामिद से कहो कि फ़ौरन मान जाए कि चौधरी के कत्ल में शामिल था। मियाँ बीवी के चेहरों के रंग उड़ गए, आंखें ठहर गईं और दोनों हैरत ज़दगी के आलम में मुझको देखने लगे। मैंने एक बार फिर कहा कि मेरी बात मान जाए। जब जेदा का खामिद बोला और हैरत से कहने लगा
کہ جناب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس کو ذرا صاف کر کے بتایا کہ وہ جائے وقوع پر موجود تھا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر الزام سے انکار کیا اور وہ رونے پر آ گئے۔ چیتا نے کہا کہ قتل والی رات گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں نے ان کے انکار کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اور آخر میں نے کہا کہ ان جوتوں کے کھرے بڑے صاف وہاں ملے تھے۔ او ہو میری سرکار، جیدا کے خامن نے سکون کیا بھر کر کہا، یہ جوتے تو میرے ہیں ہی نہیں، یہ نامے کے جوتے ہیں جو میں نے کل پہنے ہیں۔ جیدا کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا اور اس کے خامن نے بتایا کہ کل مقتول چودھری کے گھر 2 دیگیں پکانی تھی، مہمان زیادہ ہو گئے تھے اور غریبوں میں بھی چاول تقسیم کرنے تھے۔ نامہ وہیں تھا اور کام کاج میں لگا ہوا تھا۔ یہ شوز نامے نے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے جیدا کے خامن کے پاس جا کر یہ شوز اتارے، اس کو کہا کہ یہ وہ پہن لے اور اپنے جوتے اس کو دے دے۔ وجہ یہ بتائی کہ جوتا اس کو تھوڑا سا تنگ ہے اور یہاں بھاگ دوڑ زیادہ ہے۔ جیدا کے خامن کے ساتھ نامے کی گہری دوستی تھی۔ خامن نے اپنا جوتا اتار دیا اور نامے کے فلیٹ شوز پہن لیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے شوز فٹ آ گئے۔ یہ بے تکلفی اور گہری دوستی کا اظہار تھا، ورنہ جیدا کا خامن کچھ پس و پیش کرتا، ویسے ہی کوئی وجہ بتا کر کہہ دیتا کہ وہ اپنے شوز نہیں دے گا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر ان میاں بیوی کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کو باہر بٹھائے رکھو اور نامے کو میرے پاس بھیج دو۔ اب نامہ میرے دفتر کے دروازے پر آیا تو صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا ہے اور یہ اچھی طرح چل نہیں سکتا۔ وہ جرائم اور پولیس کی دنیا کا کارندہ تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور تھانے دار کیسے کیسے کمالات کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس نے جیدا اور اس کے خامن اور پھر اس کے خامن کے پاؤں میں اپنے شوز کو بھی دیکھ لیا تھا۔ آگے آجا نامے، میں نے کہا، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب مجھ کو چکر نہ دینا، ورنہ میں جو چکر دیا کرتا ہوں وہ تم جانتے ہو۔ میں ایک بات سوچ کر اٹھا اور نامے کو بازو سے پکڑ کر برآمدے میں لے گیا۔ اس کے جوتے اتروا لیے اور جیدا کے خامن کے پاؤں سے فلیٹ شوز اتروا کر نامے کو پہنائے اور اس کو باہر کچی زمین پر لے گیا۔ وہ 2-4 قدم چلایا۔ فوجی صاحب تھا۔ اس نے کھرے دیکھے تو بے ساختہ بول اٹھا، شی ہیں صحیح کھرے۔ شاہ میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، کھرے میں کھوجی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر وزن کتنا پڑا ہوا ہے۔ نامے کا جسم دبلا پتلا تھا اور جیدا کے خامن کا جسم موٹاپے کی طرف جاتا تھا، شانی اس کا وزن نامے کے وزن سے تقریباً دگنا تھا۔ میں اس فرق کو نہ پہچان سکوں۔ فوجی نے فوراً پہچان لیا۔ میں نامے کو اپنے دفتر میں لے گیا اور کہا کہ وہ فوراً بول پڑے۔ میں 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروں گا نامے، میں نے کہا، تمہارے سارے جھوٹ کھول کر تمہارے آگے رکھ دیے تھے اور آج فیصلہ ہو گیا ہے، تمہارے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے۔ نہیں مانو گے تو اچھی طرح جانتے ہو تمہارا یہاں کیا حشر ہوگا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا دلواؤں گا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور وہ اٹھ کر میز کی اس طرف سے میری طرف آیا اور میرے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اس کو بڑے روب سے اٹھایا کہ پہلے وہ اقبالی بیان دے، پھر میں اس کی مدد کر سکوں گا۔ وہ اس سارے عمل سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اپنی بہن کی خاطر، نامے نے رنی ہوئی آواز میں کہا، سرکار جی، اپنی کنواری بہن کو ٹھکانے لگانے کے واسطے یہ جرم کیا تھا، سوچا نہیں تھا کہ پکڑا جا سکوں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ بہت رویا اور میں نے اس کو رونے ہی دیا۔ جب اس نے میری طرف توجہ دی تو میں نے ذرا شفقت سے 1-2 باتیں کی اور کہا کہ وہ بیان دے دے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے بڑی لمبی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح مقتول چودھری کا دوست بنا تھا اور اس کو کس طرح کھاتا رہا اور اس کی خاطر اس نے کیسے کیسے کام کیے۔ مقتول کی بابت اس نے جو باتیں سنائی وہ میں کسی نہ کسی کی زبانی لکھ چکا ہوں۔ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے اتنا خطرناک جرم کیوں کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ رشتے تو آتے ہیں لیکن زیورات، کپڑے اور جہیز کے واسطے، ضروری چیزیں بنانے کے واسطے اتنے پیسے ہی نہیں۔ اس نے چوری ڈاکے کی بھی سوچی تھی لیکن اتنی ہمت نہ پڑی۔ وہ خود جرائم کی دنیا میں آ گیا تھا، اس واسطے سوچتا کہ اس کی بہن بھی غلط راستے پر نہ چل سکے۔ اس نے آخر یہ راستہ سوچا کہ مقتول کی منت کر کے اس کو 15-20 ہزار روپیہ قرض دے دے، جس سے وہ اپنی بہن کی شادی کر دے اور پھر وہ قرض ادا کرتا رہے گا۔ مقتول بڑے گندے چلن کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ قرض دے دے گا اور اسی بہانے مقتول نے نامے کی بہن کو دیکھ لیا۔ نامے نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بہن نوجوان تو ہے ہی، کچھ خوبصورت بھی ہے، اس کا رنگ بڑا صاف ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز نامے سے کہا کہ کبھی اپنی بہن کو یہاں لے آنا، میں سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ظاہر ہے چودھری نے بڑے مہذب طریقے سے یہ بات کی ہوگی، لیکن نامہ چودھری کے اشارے اور اس کی زبان سمجھتا تھا۔ نامہ اندر سے جل اٹھا اور سوچا کہ چودھری کی اتنی خدمت کی ہے، اس کو اس کی عزت کا بھی خیال نہیں۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب مقبول نے دوسری شادی کی تھی، یعنی تقریباً 1 سال پہلے۔ نامے نے چودھری کو ٹالنا شروع کر دیا اور چودھری بھی نئی دلہن میں مگن ہو گیا اور چند مہینے گزر گئے۔ نامے نے یہ کمال کر دکھایا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کے ساتھ رازداری پیدا کر لی۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ چھوٹی بیوی بڑی چودرانی کے ساتھ تو بالکل ٹھیک اور جھک کر رہتی تھی، لیکن چودھری کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس کا اظہار وہ نامے کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ نامے کے دماغ پر اس کی اپنی چھوٹی بہن ایسی سوار ہوئی کہ وہ غلط راستے سوچنے لگا۔ اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کسی روز چودھری حکم ہی نہ دے دے کہ اپنی بہن کو یہاں لے آؤ۔ چھوٹی بیوی نے ایک روز نامے کو کچھ اس قسم کی بات کہی کہ چودھری کو زہر دے کر مار دیا جائے تو وہ اپنی پسند کے ایک نوجوان کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس طرح یہ انکشاف ہوا کہ چھوٹی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ محبت کرتی تھی اور وہ نوجوان بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، اور انہوں نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ بھاگ جائیں گے، لیکن بغیر طلاق یا خاوند کی زندگی میں ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا یہ راز نامے کو دے دیا۔ نامے نے لڑکی کو کہا کہ وہ اس کو 15,000 سے زیادہ یا 15,000 ہی نقد دے دے تو وہ چودھری کو ختم کر دے گا۔ چھوٹی بیوی نے کہا کہ وہ کچھ نقد اس کو دے دے گی اور کچھ زیورات دے گی جو نامہ بیچ کر اپنا معاوضہ پورا کر لے۔ نامے نے 7,000 روپیہ اس لڑکی سے نقد وصول کر لیا اور سودا یہ طے ہوا کہ باقی رقم قتل کے بعد ادا کی جائے گی۔ شاہ میں یہ بتا دوں کہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا جب 15-20 ہزار کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب 15,000 میں جہیز بھی بن جاتا اور شادی کے دوسرے اخراجات بھی نکل جاتے تھے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، اس وقت سونا 25 روپے تولہ تھا۔ دوسری چیزوں کی قیمتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ نامے نے چھوٹی بیوی سے پیشگی رقم تو لے لی، لیکن اس نے چودھری کے قتل کا بھی کوئی طریقہ نہیں سوچا تھا، یا سوچا تھا تو کوئی طریقہ سامنے نہیں آتا تھا۔ شاہ مجھ کو نامے کی دیانتداری کا خیال آیا۔ وہ چاہتا تو 7,000 رقم تھوڑی نہیں تھی، اسی سے بہن کی شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ موت آتی ہے تو اللہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز عرصے بعد نامے سے کہا کہ اس نے ابھی تک اس کو اپنی بہن سے نہیں ملوایا۔ اب جو نامے کے اندر آگ بھڑکی، اس کی روشنی میں اس کو ایک طریقہ نظر آیا۔ اس نے غلاموں جیسے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں اپنی بہن آپ پر قربان کر دوں گا، آپ اس کی شادی کی ذمہ داری لے لیں۔ چودھری نے باشیں کھلا کر کہا کہ میں کر دوں گا۔ 3-4 دنوں بعد نامے نے مقتول کو کہا کہ اس کی بہن اس کے پاس آنے کو رضامند ہو گئی ہے، لیکن اس کے گھر نہیں آئے گی اور کسی ڈھکی چھپی جگہ آئے گی۔ چودھری نے کہا کہ ایسی جگہ تم خود بتا دو اور میں وہاں آ جاؤں گا۔ نامے نے یہ مکان بتایا جس میں چودھری قتل ہوا تھا۔ نامے نے یہ بھی کہا کہ وہ دریا کمبل ساتھ لیتا آئے گا۔ موت نے چودھری کو یہ بھی بھلا دیا کہ بڑی اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور بڑی ہی فضول سی جگہ جا رہا ہے، وہ تو موت اس کو لے جا رہی تھی۔ اس رات نامے چودھری کے ساتھ رہا۔ چودھری کے 2 ملنے والے آ گئے۔ نامہ ڈیوڑی میں بیٹھا رہا اور آخر باہر نکل گیا، اور پھر چودھری نوکر کو یہ بتا کر نکلا کہ وہ بھی واپس آ جائے گا۔ چودھری نامے سے جا ملا جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ نامے نے اس کو بتایا کہ اس کی بہن اس مکان میں آ گئی ہے اور جب چودھری اندر جائے گا تو مانا باہر کھڑا رہے گا۔ نامہ چودھری کو مکان کے اندر لے گیا اور چاقو نکال کر پہلا وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ چودھری پیچھے مڑا تو نامے نے دوسرا وار اس کے سینے پر کیا اور اس کے ساتھ ہی چاقو اس کے پہلو میں اتار کر دوسری طرف سے زور سے کھینچا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ چودھری گر پڑا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ نامہ جرائم دنیا کا آدمی تھا۔ اس نے تفتیشی افسر کو گمراہ کرنے کے واسطے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے جیب میں ڈال کر لے گیا تھا۔ اس نے یہ ٹکڑے وہاں پھینک دیے اور چودھری کی پہلی والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ رقم تھی جو نامے نے نکالی اور اس کو پتہ نہ چلا کہ 5 روپے کا ایک نوٹ وہاں گر گیا ہے۔ نامہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ نامے کا اقبالی بیان یہاں ختم ہو گیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ قتل کی اس واردات میں بڑی چودرانی بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک روز چودرانی نے نامے اور چھوٹی بیوی کو راز و نیاز کی باتیں کرتے پکڑ لیا تھا۔ چودرانی کو کچھ اور ہی شک ہوا اور اس نے نامے کو ایسی ایسی دھمکیاں دی اور پھر چھوٹی بیوی کو بھی خوب لتاڑا کہ دونوں ڈر گئے، اور نامے نے یہ بات کھول دی کہ چھوٹی بیوی ایک لڑکے کو چاہتی ہے اور اس کا ارادہ اس کے ساتھ بھاگنے کا ہے، لیکن شادی نہیں کر سکے گی۔ نامے نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ حیران رہ گیا کہ چودرانی نے فوراً اپنا رویہ نرم کر لیا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اس خبیث چودھری کو اس دنیا کے تختے سے ہی کیوں نہ اٹھا دیا جائے، ایسے خاوند سے تو عورت بے واچی ہے۔ یہاں سے بات چلی تو بڑی چودرانی اس بات پر سنجیدہ ہی ہو گئی۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنا رہا ورنہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو دلچسپی اس میں تھی کہ آخر قاتل کون ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے۔
اب اس سازش کو مختصراً واضح کر رہا ہوں۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ چودھریانی نے چودھری سے تمام کی تمام جائیداد اپنے بیٹے کے نام رجسٹر کروا لی تھی۔ چودھری کو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ اس میں چودھرانی کی اس عادی بھی شامل تھی کہ اس نے یہ کام کروا لیا۔ اب چودھری کے قتل کی سازش تیار ہوئی تو چودھرانی نے کہا کہ 7,000 روپیہ تو چھوٹی نے دے دیا ہے، باقی 8,000 روپیہ چودھرانی دے دے گی اور نامے کے 15,000 پورے ہو جائیں گے، جس سے وہ اپنی بہن کو بڑی دھوم دھام سے بیاہ دے گی۔ مقتول جب سپرد خاک ہو گیا تو شام نامے نے چودھرانی سے 8,000 روپیہ نقد وصول کر لیا تھا۔ میں نے دونوں بیویوں کی دی ہوئی رقم نامے کے گھر سے قانون قاعدے کے مطابق برآمد کر لی۔ میں نے دونوں چودھرانیوں کو گرفتار کر لیا، شاید بھی ان کو نظر انداز کر دیتا، لیکن رقم برآمد ہوئی تھی، اس واسطے ان دونوں کی گرفتاری اور واردات میں ان کی شمولیت ضروری تھی۔ نامے نے اپنا اقبالی بیان مجسٹریٹ کو زیر دفعہ 164 قلم بند کروا دیا۔ نامے نے اپنے فلیٹ شوز احتیاط کے طور پر جیدہ کے خامند کو پہنا کر اس کی جوتی پہن لی تھی۔ اس کو خیال آ گیا تھا کہ ان شوز کے کھرے جائے وقوع پر ہوں گے اور وہ تھانے جاتا رہے، کھرے پہچانے جا سکتے ہیں۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا، جس میں میری انگریز ڈی ایس پی کی ہدایت کاری بھی شامل تھی۔ کیس جب مجسٹریٹ سے ہوتا ہوا سیشن کورٹ میں چلا تو نامے کو سزائے موت سنا دی گئی اور دونوں چودھرانیوں کو 3 سال قید بامشقت دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر ہوئیں، نامے کی سزائے موت برقرار رہی اور مقتول کی دونوں بیویاں بری ہو گئیں۔ وکیل نے اس نقطے پر بری کروا لیا کہ ایسا کوئی ثبوت اور شہادت موجود نہیں کہ ان دونوں عورتوں نے نامے کو رقم دی تھی اور قتل پر تیار کیا تھا۔